اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر 3 کی آج 20 لیسن کی کلاس میں یعنی لاسٹ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آفیشیلی تو ہمارا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی لاسٹ کلاس اس لیے بول رہی ہوں کہ لیسن تو ہمارے آج کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ریویژن چونکہ کمپلسری نہیں ہوتی، آپشنل ہوتی ہے، کچھ کرواتے ہیں کچھ نہیں کرواتے، لیکن یہ کہ جو جتنا پڑھنا تھا ہم نے یا جو آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اسی لیے آج لکھا ہوا ہے کہ QC3 بیچ 156 کے ساتھ یہاں پہ لاسٹ کلاس بھی مینشن کر دیا ہے۔ تو چلیں خوش ہونے کے لیے بھی ظاہر ہے، آپ لوگوں کے لیے خوشی کا مقام بھی ہے کہ آپ کا یہ لیول بھی آج انشاءاللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ۔ تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 اور 76، یعنی QC3 میں آپ آیت نمبر 76 تک جائیں گے۔ سٹارٹ ہم نے کہاں سے کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے پہلی آیت QC3 کی کون سی پڑھی تھی؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ نہیں، آیت نمبر کیا تھا؟ 38 ہاں 38 سے 76 پڑھیں تو ٹوٹل کتنی آیتیں بن گئیں؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے، ٹوٹل آیتیں کتنی آیتیں بنیں گے؟ کاؤنٹ کریں ذرا جلدی جلدی، پہلے نہیں کیا ہوا کسی نے بھی کاؤنٹ؟ 39 نہیں 39 39 میں آیت۔ نے 39 ہی بتایا تھا۔ آپ مجھے لگا 49 کہہ رہی ہیں۔ نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں 39۔ اچھا، مجھے ہاں پھر سننے میں 40 لگا۔ ہاں 39 ٹوٹل ہم نے 39 آیتیں اس پورے QC میں پڑھی ہیں۔ پچھلی میں کتنی پڑھی پھر؟ سیدھا جواب QC2 38 نہیں نا 37 دیکھیں 38 سے تو 37 پڑھی۔ نہیں اچھا 37 ہاں 30 صحیح 38 سے تو سٹارٹ 37 کیا نا۔ 37 پڑھ چکے تھے اور پھر اب 38 سے کیا تھا۔ ہاں تو اب اس دفعہ بنی ہے ٹوٹل 39، تو یہ ہمارا سیکنڈ ربع انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس کا آج 10 پیج ڈی اشارہ، ڈی مینس چوتھا اشارہ، اور گرامر میں ایک اور کمزور فعل پڑھیں گے تدبر باب کے اوپر۔ تو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ آپ لوگوں کا جو اعلان ہے مزید نیکسٹ شیڈیول وہ دیکھ لیں کہ 28 اپریل کو ٹیوزڈے والے دن، اگلے منگل کو میں نے 4:15 اس لیے لکھا ہے کہ ریویژن لمبی ہوتی ہے، ہم ذرا جلدی شروع کر لیں گے، بیچ میں ہم نماز کا بریک دے دیں گے، عصر کی نماز کا، کیونکہ اگر ہم 5 بجے شروع کرتے ہیں تو پھر ہماری 6:30 تک شاید کمپلیٹ نہ ہونا، اس لیے میں نے تھوڑا سا ارلی رکھ لیا ٹائم۔ کہیں گے تو اس کو ہم 4:30 کر لیں گے تاکہ پھر نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ بہرحال یہی ذہن میں رکھیں ٹائم 4:15 4:30 کوئی اتنے بجے ہم شروع کریں گے، اور قرآن پاٹ کی کریں گے پہلے دن، پھر 29 اپریل کو بدھ والے دن ہم گرامر پارٹ کی کریں گے، اور 4 مئی منڈے والے دن آپ کا کوئز ہوگا، جس دن کلاس تو نہیں ہوگی، لنک آئے گا، اور ٹائم میں نے رکھا ہے کھلا ڈلا 4 سے 8۔ 4 گھنٹے کبھی بھی کسی بھی بیچ میں نہیں ملے ہوں گے، کسی بھی۔ ہاں 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، بہت حد ہوئی تو 3 ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو لکھ بھی دیا ہے آفیشیلی، حالانکہ چاہے بعد میں مسئلہ ہی بن جائے، وہ اس لیے کہ وہ گیس اور لائٹ کی ٹائمنگ بھی بڑے عجیب ہے نا، ہر جگہ پہ تو مشکل ہوتی ہے لوگوں کو، اس لیے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ملے گا، اب یہ کوئی سوچے کہ میں 8 کے بعد بھی 9 بجے تک کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ آرام سے اپنے ٹائم کے حساب سے جب مرضی کر لیجیے گا، جلدی نہیں کرنی، ریلیکس ہو کے آرام سے سلو کریں، اور سیمپل کوئز انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا نیکسٹ ویک میں، ہو سکے مطلب میں اس کو جلدی شیئر کر دوں ریویژن سے پہلے، تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس قسم کا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے دہرائی کی کلاسز میں، اگر کوئی مشکل سوال ہوا تو ٹھیک ہے، اس کو پھر لاسٹ پہ دکھا دیں گے، جو لوگ ابھی نہیں آئے وہ دیکھ لیں۔ اچھا جی، یہ ہمارا QC2 کے 5 صفحات، اور اب یہ QC3 کے 5 صفحات، ان پہ ہم کل بات کر چکے ہیں، یعنی اس قوم سے پہلے جو قوم گزری، بنی اسرائیل کی قوم، انہی کا سارا ذکر چل رہا ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جب سورہ بقرہ شروع کی تھی تو رکوع نمبر 5 سے 4 جہاں پہ کمپلیٹ ہوا، پھر 5 سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو گیا تھا،
اور 5 سے لے کے یہ تقریباً 15ویں رکوع کے سٹارٹ تک، 15ویں رکوع کے تھوڑی سی آیتوں تک یہ چلنا ہے بنی اسرائیل کا ہی قصہ. تو سمجھیں 10 رکوع کے اندر، سورہ بقرہ کے 10 رکوع کے اندر اسی قوم کا ذکر ہے اور اسی قوم کی باتیں اور واقعات چل رہے ہیں سارے. پیج ہمارے یہ QC3 والے لیفٹ ہینڈ والے 6 7 8 9 10 10 بھی آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک دفعہ اس کے اشاروں کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے 4 پیجز کے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانے کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ. شارٹ فارم میں دیکھیں، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ. اور اب ہمارا جو 10واں پیج ہے اس کے اشارے کون سے ہیں؟ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل. شارٹ فارم میں دیکھیں تو سوال، قاتل، دل اور تبدیل، سب کے اینڈ پہ لام لام آ رہی ہے. تو آج ہم نے پڑھنا ہے تبدیل، یعنی کلام تبدیل. کلام تبدیل سے مراد کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں وہ جو تبدیلی کر دیتے تھے اس کے بارے میں ذکر ہوگا. اچھا، اس کا جو ریلیشن پچھلی آیتوں سے وہی سیم چل رہا ہے کہ پچھلی آیتوں میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حالت بیان کی تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اب مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی بد کرداریوں کا بیان چل رہا ہے. تو اس کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ. اس میں اسباق جو ہمارے نکلیں گے وہ کیا ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید بھی مت رکھو. یعنی یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے بیچ میں. یہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ نا آیتوں کے بیچ میں کچھ ایسی آیتیں آ جاتی ہیں جس میں اوورآل سبق ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، یا کوئی جنرل رول بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے ایک واقعہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو سب کے لیے ہوتی ہے، اوورآل ہوتی ہے. جیسے نارملی اگر ہم سٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، سٹوری بک، تو سٹوری بک میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ سٹوری پڑھ کے اینڈ میں مورل ہوتا ہے، جی پوری سٹوری سے آپ کو کیا حاصل ہوا. تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ کچھ چیزیں تو چلیں تسلسل میں واقعہ، لیکن ہر واقعے کو شارٹ بتا کے ایٹ دا اینڈ یا 2-4 واقعوں کے بعد ایٹ دا اینڈ کوئی نہ کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے جنرل بتائی ہے جو سب کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جو اس کو یعنی پڑھ رہا ہے. تو اس حساب سے یہ آیتیں جو پچھلی گزری تھیں سخت دل والی، وہ بھی ایسی تھیں کہ جرنل ہی تھیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور آج بھی پھر اوورآل بیچ میں واقعات کو ہٹا کے، ایون واقعات آگے بھی چلیں گے لیکن اس کے بیچ میں یہ آیتیں اس طرح آئی ہیں کہ یہ مسلمانوں سے دوبارہ خطاب ہوا ہے کہ جو مسلمان، چونکہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں آیتیں، اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل میں بہت سے سوال پیدا ہو رہے تھے ان چیزوں سے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیز ایکسپلین کی کہ یہ دیکھو تم اتنی امید نہ رکھو ان یہودیوں سے کہ یہ قبول نہیں کریں گے اسلام. کیونکہ یہ تو کلام کو ہی بدل دیتے ہیں. اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا تھا کہ وہ لوگ 2 رخیں تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی. اس میں یہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کے پول ہی اللہ تعالیٰ کھولیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی تھیں. اچھا، ورڈز دیکھیں بہت آسان ہے. اس میں بس 2-3 لفظ ہیں جو بظاہر بڑے لمبے آپ کو لگ رہے ہیں. جیسے یہاں پہ یحرفون اور اتحدثونہم، دکھنے میں کافی لمبا ہے لیکن جب ہم اس کے ٹکڑے کریں گے تو آٹومیٹکلی شارٹ ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پہ لاسٹ پہ لکھا ہے فتح اللہ علیکم. ویسے اس میں تو کوئی بھی نیا نہیں ہے، فتح بھی آپ کو آتا ہے، اللہ کا نام ہے، علیکم آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے، پتہ نہیں اس کو انہوں نے شیڈڈ کیوں کیا ہوا ہے. اور اوپر اگر ما اکلوہ کو دیکھیں تو یہ بھی عقل سے اکلوہ، آرام سے ہم ہو ضمیر الگ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ہاں یہاں پہ افتتمعون یہ ایک نیا ہو سکتا ہے. تو بس اوورآل دیکھیں تو تین لگ رہے ہیں ٹوٹل جو شاید آپ کو لگیں کہ نئے، ادروائز وہ بھی ہم جب کھولیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اچھا، اب ہم اس کی پہلے تلاوت یہاں پہ سن لیتے ہیں. 2 آیتیں ہیں نا، 75 اور 76، تو ہم ادھر تلاوت سن لیتے ہیں، پھر آگے اس کو 1 بائی 1 کر لیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم
ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. اچھی آواز میں تلاوت سنیں تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے نا، بہت یعنی کہ دل کو سکون ملتا ہے. اچھا مجھے لگ رہا ہے یہ شیڈڈ نا یہ ورڈ ہونا چاہیے تھا، لیحاجوکم. یہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے اس آیت کا دیکھ لیتے ہیں ترجمہ. کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے وہ سنتے تھے اللہ کا کلام پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے اور وہ جانتے تھے. اس طرح یعنی ٹکڑوں میں آپ کریں گے تو شاید مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم ان لوگوں سے ایمان کی امید رکھتے ہو کہ جو حالانکہ اپنے کلام کو سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی سننے کے بعد بھی بدل دیتے تھے. یہ اوورال اگر ہم شارٹ فارم میں دیکھیں تو یہ میننگ آ رہا ہے. اب ان کو ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلا لفظ ہے افتتمعون. تو اس کے ذرا مجھے تھوڑا سا گیس کریں کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ 3. بالکل. افتتمعون کی 3 کیونکہ اس میں دیکھیں آ اور فا. آ الگ ہے. آ جو ہے نا یہ آ وہ والا ہے سوالیہ والا. یہ یعنی کہ لفظ کا اپنا نہیں ہے حمزہ. یہ حمزہ سوالیہ والا ہے. جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا آہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو یہ کیا سے بات اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں. آ کیا، اور فا وہی فا حرف، یہ بھی حرف ہے، آ بھی حرف ہے. اور فا کا مطلب کہ پھر، جو نیچے لکھا ہوا ہے نا پھر، یا تو بھی لکھیں پس بھی لکھ سکتے ہیں. کیا پھر تتمعون جو ہے یہ البتہ فعل ہے. تامیہ آج ہم فعل پڑھیں گے اور اس کو آپ ایسے ہی سمجھے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا طمع، لالچ. اس کو بہت لالچ ہے، بہت طمع ہے. یہ وہی طمع ہے، یعنی لالچ کے میننگ میں ہی ہے. اس کا مطلب اصل میں اردو میں ہم اس کو لیتے ہیں نیگیٹو سینس میں، لیکن عربی میں جو طمع ہوتی ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. یعنی کسی سے خواہش کرنا، کسی سے آرزو رکھنا، کسی اچھے کام کی، کیا ہرس کے معنوں میں ہاں حرص کے معنی میں کسی سے توقع رکھنا. یعنی کہ جو لکھا ہے نیچے توقع، آرزو رکھنا، توقع رکھنا، کسی سے کوئی اچھی چیز ایکسپیکٹ کرنا، یہ وہ سارا میننگ تتمعون. اب یہاں یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تتمعون مضارع کی سامنے کی طرف زیادہ انگلیوں سے جو ہم کرتے تھے سامنے، یعنی انتم کے لیے مضارع میں یہ وہ ہے. افتتمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یا آرزو رکھتے ہو یا امید رکھتے ہو، ان سب تم سب یعنی تم سب. اب یہ کن سے کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے یہ چلیں شرح میں اس کو دیکھیں گے. ویسے یہ مسلمانوں سے خطاب ہے. اب اللہ تعالیٰ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جو مدینہ میں جو نئے مسلمان تھے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا تم امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو. ان آ گیا کہ، ٹھیک ہے. ان ہم پڑھتے ہیں حرف جو ہے، پہلے ہم نے کلمے میں بھی پڑھا تھا ان، یہ حرف ہے. اور اس کا اچھا آگے ہے یؤمنو. اب یہ یؤمنو کا مطلب ہے وہ ایمان، یہاں لکھا ہوا ہے لے آئیں گے. ذرا یہ مجھے بتائیں یہ ماضی کا ہے مضارع کا؟ یہ ہم نے فعل پڑھ لیا آمنہ. یہ مضارع کا یومنون. مزارے کا ہاں ویری گڈ. یؤمنون تھا. یومنو. اور نہیں یؤمنو مضارع میں واو الف نہیں آتا. تو یومنون تھا نا. نون ہٹا کے ہاں نون ہٹایا ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے. بالکل صحیح. ان آپ کی لوگ وجہ سے مطلب اتنے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی وجہ. ان اصل میں ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا عامل ہے جو کہ آ کے فعل مضارع کے اوپر اٹیک کرتا ہے. جب بھی فعل مضارع سے پہلے آئے تو یہ اس کو اٹیک کر دیتا ہے. اب اس کا اٹیک کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر نون والا سیگا ہو تو نون ڈراپ کر کے الف لے آتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ نارمل سیگا ہو تو اس کی پیش کو ہٹا کے تو پھر اس کو بھی چینج کر دیتا ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ آ کے اٹیک ضرور کرتا ہے. یہ آتا البتہ مضارع کے اٹیک جو کرتا ہے یہ مضارع کے اوپر کرتا ہے، ٹھیک ہے. فعل مضارع پہ، فعل ماضی پہ بظاہر اٹیک نظر آپ کو نہیں آتا، کیونکہ فعل ماضی ویسے بھی ہو چکا ہوتا ہے نا، ڈن ہو چکا تھا، آلریڈی ڈن. تو اس فعل پہ نہیں، جتنے بھی چینجنگز آتی ہیں یہ فعل مضارع پہ چینجنگز آتی ہیں جو آپ کو لفظی طور پہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ QC4 میں پورا ٹاپک ہے کہ فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں، اس کے نام سے مختلف آپ کو پڑھائے جائیں گے کہ پیچھے کیا لفظ ہو تو کیا چینج آتا ہے، کیا لفظ ہو تو کیا چینج آتا ہے. کافی لمبی چوڑی لسٹ ہے. تو وہ انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے. تو یہ ان کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ یؤمنون تھا سائڈ پہ جو ہم کہتے ہیں وہ سب ایمان لائیں گے، اس میں ان نے اٹیک کیا اور نون ڈراپ ہو گیا. لیکن اس سے مطلب جسٹ اس کی کنسٹرکشن میں فرق پڑا ہے. یعنی بہرحال اس کا ہوتا ہے کہ امپیکٹ آنے کا، لیکن یہ کہ اب اس کا میننگ کیا بنا کہ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے. ان کے مطلب میننگ تو وہی ہے ان کے کہ کیا وہ ایمان لے آئیں گے.
لکم تمہارے لیے یا تمہارے کہنے پہ، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، وقد اور البتہ. اچھا یہاں پہ وا کا مطلب حالانکہ، حالانکہ بالکل حالیہ، واو حالیہ ہے اور والا نہیں ہے، کیونکہ ویسے تو نارمل ہم واو اور لیتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ چونکہ سچویشن سمجھائی جا رہی ہے اب، تو اس لیے اس واو کو حالیہ لیں گے. واو حالانکہ، قد تحقیق، کانا، کانا وہ جو ٹیبل ہم نے کیا تھا کانا یکون، وہی والا ٹیبل ہے کانا کہ تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے نا وہ تھا سمپل. اب یہ کہ قد کا بھی بات یاد ہے کہ قد ہمیشہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، کانا سے پہلے آ گیا. اب اس قد اور کانا کے آنے کی وجہ سے، قد کانا کے آنے سے اتنی کنفرمیشن بعد میں ہوئی کہ اب کیا ہوگا کہ جتنے بھی آگے مضارع آتے جائیں گے ان سب کا میننگ تھے میں جاتا جائے گا، ماضی میں چینج ہو جائے گا اس قد کانا کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یسمعون کے نیچے بھی لکھا ہے وہ سنتے تھے. یحرفون بھی مضارع کا ہے، اس کا مطلب ہے بدل دیتے تھے. آگے ہے یعلمون وہ جانتے تھے. یہ تھے کر کے کیوں آ رہا ہے یہ آپ کو پہلے ہی بتا دیں، یہ قد کانا کی وجہ سے آئے گا، ٹھیک ہے. یہ بات اب اس طرح شروع ہو رہی، یہ مس مجھول بن جائے گا کیا؟ نہیں مجہول نہیں، ماضی میں شفٹ ہو گیا. اچھا ماضی میں شفٹ ہو. تھے کا مطلب کہ وہ کانا کی وجہ سے نا وہ بات مطلب فعل مضارع کا میننگ ماضی میں شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ مطلب وہی بات اللہ تعالیٰ تو اگر مستقبل کی بھی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے تو وہ ماضی ہوتا ہے نا. تو یہ بات اس طرح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سچویشن کریٹ کر مسلمانوں کو ان کی سچویشن بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے کرتے رہے ہیں، کرتے تھے یا کریں گے، سارا کچھ اللہ کے لیے تھے ہی ہے، مطلب ماضی میں ہی اب بات جائے گی ساری. تو اس کا میننگ اب دیکھ لیتے ہیں نیچے کس طرح آتا ہے. لکم تمہارے لیے، وَلَقَدْ حالانکہ تحقیق وہ تھے، فریقن، فریق کہتے ہیں وہ ایک گروہ کو. اب یہ اسم نکرہ آیا ہے، اٹ مینس یہ جو ایک میننگ دے رہا ہے نا، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے ایک کا میننگ بھی، کہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے، من سے اور ہم اس کے بھی دو ٹکڑے ہو جائیں گے، کہ ان میں سے ایک فریق مینس یہاں پہ ایک فرد نہیں، بات گروہ کی بات ہو رہی ہے، کہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا تھا، یسمعون وہ سنتے تھے. مطلب ہم ویسے کہتے ہیں وہ یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے، لیکن یہاں پہ قد کانا کی وجہ سے اب یہ ہوگا کہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو سنتے ہوتے تھے. آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، جو سنتے ہوتے تھے، ان کا یہ کام کنٹینوس والا تھا. یسمعون وہ سنتے تھے، کیا سنتے تھے، کلام اللہ کا کلام، ٹھیک ہے. یہاں تک آگے فریق ہو گیا گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ کا کلام، ٹھیک ہے. یہ پورا ایک مرکب کی طرح بنے گا، کلام اللہ کا کلام. اب یہ اللہ کا کلام ظاہر ہے کیا تھا، اس وقت تو قرآن ہے، اور اس وقت جو ان کی کتاب تھی، چاہے وہ توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، کس کی بات، اب چونکہ یہ مدینہ کی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر توریت کی بات ہو رہی ہوگی. تو جو بھی اللہ کا کلام تھا ان کے پاس، حالانکہ یہ اس کو سنتے تھے. آگے پھر دیکھیں، یہاں تک بات ہو گئی. ثم پھر، یعنی کہ پھر کیا کرتے تھے، سنتے ہوتے تھے. پھر یحرفون، اب یحرفون جو ہے یہ بالکل مضارع کا صیغہ ہے، یحرفون، اور ساتھ اس کے ہو کی ضمیر لگی ہے. ہو کی جو ضمیر ہے یہ ٹرن کر رہی ہے کلام اللہ کی طرف، کہ پھر یہ کیا کرتے تھے، یحرفون. اب حرفون میں آپ اس کا یو ہٹا دیں. ایک تو یہ بات سمجھ آئی یو سے کہ یہ مزید فی کا فعل ہے، یا پیش یو، تو کون سے تین، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، ان تینوں میں سے کوئی ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ را کے اوپر شد بھی آ گئی، اٹ مینس کہ یہ علامہ باپ کس سے ہو رہا ہے، کیونکہ نہ حاسبہ میں شد آ رہی ہوتی ہے نہ اسلمہ میں آ رہی ہوتی ہے اگر ڈبلنگ نہ ہو. تو یہ پھر اس کا مطلب اب اس میں سے دیکھیں واو نون بھی ہٹا دیں اور یا بھی ہٹا دیں مضارع کی نشانیاں، تو پیچھے کیا بچا، ہا، را اور فا. تو اس سے اگر ہم بنائیں تو حرفا، یحرف، حرف، محرفن اور تحریفن. تو تحریف کرنا کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو بدل دینا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس نے اس کو سارا مضمون ہی تحریف کر دیا، بدل دیا. تو یہ بالکل اس سے اگر ہم ریلیٹ کریں، تحریف کرنا، کسی چیز کو بدل دینا، تو وہی والا ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ وہ یحرفون وہ بدل دیتے تھے. ہو کس کو، کلام اللہ کو. ہو جو ہے وہ کلام اللہ کے کلام کی طرف ٹرن ہو رہا ہے. تو ثم پھر انہوں نے کیا کیا، اب یہ ویسے تو کرتے تھے، اب یہاں پہ یعنی کرتے ہوتے ہیں لیکن یہ تھے میں آ جائے گا نا. ثم یحرفون ہو، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو کا میننگ ہو سے آ رہا ہے. ثم یحرفون ہو، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، من سے، بعد یعنی اس کے بعد، سننے کے بعد، ما اکلوہ جو اکلوہ جو وہ سمجھتے تھے اسے. یعنی کہ اب یہ ہو جو ہے یہاں پہ بھی کلام اللہ کی طرف ٹرن کرے گا. اور اکلوہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل سے ہی نکلا ہے نا.
اکلا کا ٹیبل بھی ہم نے پڑھا، یہ اس کا سیکنڈ والا ہے، اکلا اکلو سیکنڈ والا. اب یہاں پہ بھی آپ کہیں گے واو الف ہونا چاہیے تھا، الف کہاں گیا؟ الف گیا ہو کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، جب ہو آ کے چپکی ساتھ تو الف غائب ہو گیا. یہ ہے سیکنڈ والا، ماضی کا سیکنڈ اکلو. اب اکلو کا میننگ کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی سمجھا تو اسی سے اگر کریں، کس کو سمجھا؟ ہو، اس کو کلام اللہ کو، کہ جو کچھ بھی وہ اس کو سمجھتے تھے یا انہیں پتہ چلتا تھا اس میں سے اس کو وہ بدل دیتے تھے. یہ یہاں تک یہ بات ہوئی ہے کہ ثم پھر یحرفونہ، وہ بدل دیتے تھے اس کو، من بعد ما اکلوہ، اس کے بعد کہ جو اس کو وہ سمجھ لیتے تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ بیچارے غلطی سے بدل دیتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں چلا تو جی بیچاروں سے غلطی ہو گئی اور بدل دیا. اس کو وہ عقل سمجھنے کے بعد، بات کی اصل فہم پہ پہنچنے کے بعد اس کو وہ بدل دیتے تھے. یہ بات کی جا رہی ہے. اور آگے پھر ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں آئے گا، یہ بھی وہ والی کنسٹرکشن ہے، حالیہ والی، سچویشن والی. وَهُمْ، حالانکہ وہ، یہاں ویسے اور لکھا ہوا ہے لیکن یہ اصل میں حالانکہ کا میننگ ہی چلے گا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس کو جانتے تھے. يَعْلَمُونَ، وہ سب جانتے تھے اگین یہ کانا کی وجہ سے تھے چل رہا ہے اب تک، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ دوبارہ ہم آنے سے مطلب کہ دوبارہ تاکیدی، حالانکہ یعلمون کے اندر ہم موجود ہے. یعلمون کیا ہوتا ہے؟ ہم کی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم، لیکن ہم اگین ڈالا، تاکیدی بھی ہو گیا، اور پھر اس کی واو اور اس کی جو کنسٹرکشن بن گئی کہ واو کے بعد کوئی ضمیر آتی ہے، پھر مضارع آ جاتا ہے، یا سم ٹائم اسم فاعل بھی آ جاتا ہے جمع والا. تو یہ والی سچویشن جو بنتی ہے حالیہ والی بنتی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس کو جانتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور ان سے غلطیاں ہو گئیں، تو یہ حالانکہ سب کچھ ان کو پتہ تھا، یہ جان بوجھ کے وہ کرتے تھے. یہ بات یہاں پہ ہوئی جا رہی ہے. اب اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں، سمجھ آ گئی نا ورڈز کی؟ تو ہے آسان، بس اس کو ذرا کنیکٹنگ کرنے سے یہ کہ کون سی بات کس طرح کی جا رہی ہے. لفظ بہت آسان ہے، آپ اس کو آرام سے، اس میں افتتمعون بس تھا، وہ ہم نے طمع سے یاد کر لیا، لالچ، توقع، امید، کسی سے آرزو رکھنا، یہ وہ ہو جائے گا، حرص رکھنا. کیا تم توقع رکھتے ہو، کیا تم یہ آرزو رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم، تمہارے کہنے پر یا تمہارے لیے، وَلَقَدْ كَانَ، حالانکہ وہ تھے، فریقٌ منہم، ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، حالانکہ اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیتے تھے، سمجھنے کے بعد اس کو بدل لیتے تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تھے، یعنی ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ بدل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کو بدل لیتے تھے. یہ بات تھی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی شرح میں جو لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے افتتمعون کی بات ہو رہی ہے کہ اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے بنی اسرائیل، یعنی جو یہودی تھے، اسلام قبول کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت بیان کی ہے. اصل میں مسلمانوں کو کیوں لگتا تھا کہ یہودی ایمان فٹافٹ لے آئیں گے؟ اس لیے کہ مکہ میں تو تھے مشرک. مکہ کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں بھئی ان کے پاس صدیوں سے کوئی کلام، یعنی کہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں آئی، کیونکہ نبی نہیں آیا اس قوم کے اوپر کوئی. جتنے بھی نبی انبیاء آئے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تو نہیں تھے. جو مکہ والے تھے وہ بنی اسماعیل کی نسل کے تھے نا. جب بچپن میں بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے ساتھ وہاں لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ وہیں بسے، انہوں نے وہیں اپنا بعد میں گھر بنایا سارا کچھ. تو وہ مکہ کے ہی رہنے والے اور ادھر سے ان کی نسلیں وہاں پہ ہی چلی تھیں. پھر بعد میں بے شک اس میں سے وہاں سے لوگ ٹریول کر گئے، چلے گئے، لیکن اصل جو ان کا پھر وہ بن گئی تھی جگہ، وہ مکہ اور اس کے ارد گرد والے علاقے ہی تھے. تو وہاں پہ تو نبی آیا ہی کوئی نہیں حضرت اسماعیل کے بعد، اور سارے نبی اس والی نسل سے، اس والی شاخ سے آئے. اب یہ ہوا کہ ادھر تو کتابیں بھی آتی رہیں، انبیاء بھی آتے رہے ان کو سمجھانے کے لیے، اور ان کو ساری باتیں پتہ بھی تھیں. ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر چیز تھی، نیکسٹ آنے والے نبی کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا. ایون وہاں پہ نام احمد بھی لکھا ہوا تھا. اب یہ کیا تھا، جب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، یہ لوگوں کو بتاتے ہوتے تھے کہ جی ایک نبی آئے گا، وہ اس طرح کا ہوگا، وہ ایسے ہوگا، وہ فلانے علاقے سے ہوگا، اس طرح کی ان کی شکل ہوگی، سب کچھ ان کو پتہ تھا. ہم نے ایک جگہ، میرا خیال آگے وہ آیت آئے گی نا، بلکہ شاید پتہ نہیں پیچھے یا آگے آئے گی، کہ جس میں ہے کہ یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو جانتے تھے، کہ جس طرح اپنے بیٹے کو کوئی جانتا ہے نا، اس حد تک وہ جانتے تھے کہ اگلا نبی کیسا ہوگا اور کہاں آئے گا. لیکن جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ان کو تکلیف اس چیز کی تھی کہ یہ ہمارے شجرہ نسب سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہو گئے، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. اس ضد کی وجہ سے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ پتہ بھی تھا، سب باتیں بھی چل رہی تھیں، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے بھی تھے جی ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو اللہ کا بھی پتہ تھا،
کتاب کا بھی پتہ تھا، شریعت کا بھی پتہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ کس طرح نبی آتا ہے، کس طرح شریعت آتی ہے، سارے معاملات ان کو پتہ تھے. نئے آنے والے نبی کی تھوڑی بہت چیزیں بھی پتہ تھیں. اب اس میں یہ تھا کہ زیادہ تر علم تو عالموں کے پاس ہوتا تھا، عام لوگوں کو وہ نہیں بتاتے تھے، علماء کے پاس تھا. لیکن بہرحال جو لوگ ان سے تھوڑا بہت سیکھتے پوچھتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا. اب جب یہ جنہوں نے تو فوراً قبول کر لیا، مانا، دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ والوں نے جب یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مکہ میں اس طرح کے نبی آیا ہے، تو بہت سے لوگوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور پھر جا کے ان کو دعوت بھی دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہ کریں. اسی لیے مدینہ نے بڑھ چڑھ کے آگے جا کے قبول کیا اور اپنی طرف دعوت دی، اور پھر یہاں سے ایک سلسلہ چلا اسلام کا. تو مسلمانوں کے ذہنوں میں تو یہی تھا، خاص کر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مدینہ آنے کے بعد بھی اور مدینہ آنے کے وقت بھی، ان کو لگ رہا تھا کہ اب تو یہ جو سارے یہودی ہمارے ارد گرد ہیں یہ تو پہلے سے جانتے ہیں، ان کو تو سب پتہ ہے، تو یہ تو فٹافٹ مان لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایسے فوراً لبیک کہہ دیں گے. پر ایسا کچھ نہیں ہوا. جن سے زیادہ امیدیں تھیں انہوں نے سب سے زیادہ آگے روڑے اٹکائے، سب سے زیادہ بغاوت کی. تو یہ سارا معاملہ ان کے ذہنوں میں نہیں تھا. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو ہمیں بتانے والے تھے، یہی تو ہمیں سمجھانے والے تھے، ان کو تو ہر چیز پتہ تھی، یہ تو بڑی جلدی مان لیں گے. لیکن انہوں نے جب نہیں مانا تو ان کے دل میں ایک وہ چیز پیدا ہو گئی نا، شک پیدا ہو گیا. انہیں لگا کہ شاید پھر یا ہم غلط ہیں یا یہ غلط ہیں. ہوتا ہے نا ایک بندے کو کنفرم چیز پتا ہو کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لو کہ یہ بالکل 100%، اور وہ بات نہ نکلے جیسی بندہ سوچ رہا ہو، تو پھر دل میں خیال آتا ہی ہے نا کہ پتہ نہیں میرا یقین غلط تھا، یا شاید وہ بندہ ہی غلط ہے، یا کیا مسئلہ. یہ چیزیں پھر تو وہ ڈگمگانے لگ گئے تھے مسلمان، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. ان کو یہ ہو رہا تھا کہ یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں یہودی علماء، ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو یہ، تو ان کو سب پتہ ہے، یہ تو بڑے علم والے ہیں، یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. مطلب اس زمانے میں بہت بہت نالج تھا یہودیوں کے پاس، اور ان کو بڑا یہ مشہور تھے اپنے عالموں کی وجہ سے. جیسے عرب اپنی زبان کی وجہ سے مشہور تھے نا، مکہ والے وہاں پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن ان کی زبان کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اپنی شاعری کی وجہ سے. اس طرح یہ جو یہودی تھے یہ اپنے علم اور علماء کی وجہ سے بہت مشہور تھے. لوگ ان سے دور دور سے آ کے مسئلے مسائل پوچھنے آتے ہوتے تھے، اور یہ لوگ اپنے تک ہی رکھتے تھے، زیادہ عام لوگوں کو نہیں علم دیتے تھے. تو ان کو یہی لگتا تھا کہ ان کو تو سب پتہ ہے، تو یہ تو فٹافٹ مان لیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس وجہ سے وہ پھر مسلمان جو ڈگمگا گئے نا، ان کو لگا کہ یا تو یہ نبی غلط ہیں، ہم کسی غلط شاید نبی کی پیروی کر رہے ہیں، یا غلط دین کی طرف چل پڑے ہیں اور ان کو زیادہ پتہ ہے، ورنہ تو یہ فوراً مان لیتے. یہ چیز نے بہت زیادہ مسلمانوں کو خراب کیا. اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر یہ آیت ڈائریکٹ بیچ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات گزرے ہیں، جن قوموں کو تم پڑھ رہے ہو، جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، ان کی تو یہ کرتوتیں رہی ہیں ماضی میں، یہ لوگ تو یہ کام کرتے رہے ہیں. تو اب تم ان سے کیسے توقع کر سکتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یہ تو کتاب بدل دیتے ہیں. یعنی کہ ان کی اس حد تک، اور یہ اتنی گھنونی چیز ہے کہ آپ اللہ کا کلام ہی بدل دیں. مطلب آپ اس حد تک نہ ڈر کہ آپ نے اللہ کا کلام بدل دیا. اب اس میں یہ نا کہ اس میں یہودیوں کے ان علماء کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان، مطلب علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے. دیکھیں جو علم والا ہوتا ہے نا، اس کو لاجک دینی زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ ایک تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے میرے پاس بہت علم ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس واقعی بہت علم بھی ہوتا ہے، اس کے پاس بہت دلیلیں بھی ہوتی ہیں. ایک عام انسان کو آپ جلدی سمجھا لیتے ہیں، لیکن ایک پڑھے لکھے انسان کو مشکل ہوتا ہے سمجھانا. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ سمجھ جائے تو اس کے ساتھ اور بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو یہ چیز تو ہے بہت، اور ان کی وجہ سے پھر جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، لوگ سوچ بھی نہیں سک رہے ہوتے. یہ چیز ہمارے علماء پہ بھی آتی ہے، مطلب ہمارے پڑھے لکھے لوگوں پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ آج جب ایک بڑا بندہ، پڑھا لکھا بندہ جب آ کے بات کرتا ہے نا، اس کی بات کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، چاہے وہ غلط ہی ہو. آپ یہ دیکھ لیں نا، بتانے سے پہلے جب انٹروڈکشن ہوتا ہے، جی فلانے پی ایچ ڈی ہیں، فلانے ڈاکٹر ہیں، فلانے صاحب یہ ہیں، جیسے ان کا وہ ایک پورا انٹروڈکشن آتا ہے بندہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے ان کی بات سننے کے لیے. لیکن کیا ہوتا ہے پھر، چاہے وہ بات آ کے غلطی کر جائے، لوگ ایسے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہے تھے. ایون ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم لوگ کئی دفعہ بالکل آنکھیں بند کر کے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں جی یہ تو ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر صحیح کہا ہوگا، ہمیں کیا پتا، ہمیں کون سا میڈیکل پڑھی ہم نے. اتنا آنکھیں بند کر کے ہم ڈاکٹروں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ضروری تو نہیں ہے، تو وہ بھی انسان نا، غلطی تو اس سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ علم والے کے بارے میں ذہن میں یہی آتا ہے سب سے پہلے کہ نہیں اس کو تو پتہ ہوگا. تو وہ الگ بات ہے کہ اس کو پتہ ہو یا نہ ہو. یہ دیکھیں حدیث بھی پڑھیں اس معاملے میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے
تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ، کتنی شدید حدیث ہے نا کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ اس کو چھپا جائے، اب وہ کسی بھی وجہ سے چھپا جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سی وجہ نکلتی ہیں نا ذہن میں، مطلب آپ بے شک اسے ڈاکٹر پہ رکھ لیں، ٹیچر پہ رکھ لیں، آپ اسے پروفیسر پہ رکھ لیں، آپ اسے پرنسپل پہ رکھ لیں، آپ اسے کسی بھی ادارے کے ہیڈ پہ رکھ لیں۔ یہ بات ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ جس کو پتہ ہو اور پھر وہ نہ بتائے۔ اب اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی شاید اس نے بتانے کے پیسے لینے ہوں، شاید وہ اس لیے نہ بتائے کہ دوسرا اسٹوڈنٹ اس سے آگے نہ نکل جائے، شاید وہ اس لیے نہ بتائے کہ اس کو غرور ہے، یا شاید اس لیے نہ بتائے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو میری ویلیو کم ہو جائے گی، یا پھر اگر سب کچھ میں سب کو بتا دوں گا تو مجھ سے کون کیا پوچھے گا۔ یہ بہت سی باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ یہ ایک ٹیچر کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو جتنا پتہ آپ بتا دیں، ہاں صحیح پتہ، یہ نہیں کہ غلط، لیکن جتنا صحیح پتہ ہے آپ اس کو ضرور بتائیں، مت سوچیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں ایون آپ ہاسپٹلز میں جائیں نا، خود ہمارے ساتھ نارمل ہو چکا ہے، سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ جو نئے ڈاکٹر آئے ہوتے ہیں نا، جو بھی پڑھ کے یا تو آخری سال کے وہ پریکٹس پہ ہوتے ہیں یا پھر وہ نئے آئے ہوتے ہیں، تو بڑا اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا، اور مریض کی سیٹسفیکشن بھی کر رہے ہوں گے، اس کو سمجھا بھی رہے ہوں گے، بڑا بتا بھی رہے ہوں گے۔ اچھا، جو بڑی ڈاکٹر یا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جو ان کا سپروائزر یا کہہ لیں گے ہیڈ ہے، وہ آرام سے کرسی پہ سائڈ پہ بیٹھا ہوگا اور اس سے کوئی پوچھنا جائے گا نا تو وہ بس ایسے منہ سے ایسے جیسے گن کے ایک لفظ، یا شاید اچھا چلو جاؤ اس سے پوچھ لو، اچھا میں دیکھتا ہوں، یعنی اس کا ایک منٹ کا ایک جملہ بھی، ایک منٹ کا بھی کہ ایک سیکنڈ کا ایک جملہ بھی بولنا ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جی پتہ نہیں ہم نے کوئی جرم کر دیا ہے یہاں پہ آ کے۔ حالانکہ جتنا علم زیادہ ہے اس کو اتنی ہی انکساری اور اتنا ہی زیادہ لوگوں کے قریب ہونا چاہیے، لیکن وہ جو نئے ہوتے ہیں وہ ابھی شاید ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو ہم سے کچھ غلط نہ ہو جائے، ہم کسی کو خوش کریں، یا نئے جذبہ ہوتا ہے نا، پھر جیسے جیسے وہ بھی ہائر لیول پہ آتا ہے، ہائر ڈگری پہ آتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ چلو جی۔ آپ میڈ کو دیکھیں گے، نئی میڈ رکھیں نا آپ تو، یا جو میڈ کی جو بیٹی ہوتی ہے نئی آئے، بڑے اچھے سے کام کر رہی ہوگی، بڑا، پھر وہ آہستہ اپنی ماں کی ڈگر پہ، پھر وہ اتنی محنت سے کوئی نہیں صفائی کی، اسے ہوگا کہ اب یہ تو روز کا کام ہے، یہاں میں 10 گھنٹے لگاؤں، 2 گھنٹے لگاؤں، پیسے تو مجھے اتنے ملنے ہیں تو میں کیوں کروں۔ پھر وہ اوپر سے صفائی والا سلسلہ، کیونکہ انہوں نے تو ظاہر کئی گھروں میں جانا ہوتا ہے۔ یہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں دیکھیں، ٹیچر کو دیکھ لیں، جتنا ایکسپیرینس والا ٹیچر ہوگا وہ آپ کو بات بتانے لگے، ایسے وہ ٹیچر پیسے لے گا کہ نہیں جی اب تو میری اتنی فیس ہے، پھر ہی میں آپ سے بات کروں گا۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بیچارے ایسے پھر رہے ہوتے ہیں ٹیچر، وہ آپ کو مفت میں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے حالانکہ، اور یہ دین کا علم، اور یہ ہم جس کو ہم علم کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اگر آپ پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہیں لیکن آپ کے پاس قرآن کا ایک اتنا سا بھی علم نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں۔ پڑھے لکھے جاہل اسے بولتے ہیں آج کے دور میں، کہ چاہے جتنی مرضی ڈگریاں آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آیا، قرآن کا ایک لفظ آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ نماز میں گئے آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا ہم قرآن پڑھ کے آئے، تو سوچیں وہ کیا علم ہوا، وہ کیا جس کے لیے آپ اتنی سال لگا دیے، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا، فلانا لگ گیا، لیکن آپ ایک رکعت نماز کی ایک رکعت کے اندر ایک آیت کا مطلب نہیں جان سکے، تو کیا آپ نے سیکھا جب اللہ کا کلام ہی نہ پڑھ سکے۔ تو یہ اتنی ہے مطلب ضروری چیز ہے کہ اگر یہ علم نہ ہمارے پاس ہو تو باقی سارے علم زیرو ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ آپ سب کچھ حاصل کریں، منع کوئی نہیں کرتا، منع کبھی بھی کسی نے پڑھنے سے یا کوئی یہ چیزیں، نہ قرآن ہی کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کائنات پہ غور و فکر کریں، لیکن اس علم کے ساتھ اس کے ساتھ ناٹ اونلی وہ، ادھر تو ہماری اتنی ڈگریاں کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری ہائرنگ ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں بھی، اور ادھر ہم اتنا بھی نہ کر سکیں کہ ہمیں ایک صورت بھی پڑھنی آ جائے اور ایک صورت کا بھی ہم مطلب جان سکیں۔ چلیں پورا نہیں، تھوڑا بہت تو آئے نا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عربی تھوڑی بہت پڑھ لیں گے ہم کوئی مفتی بن جائیں گے، یہ تو بہت بیسک چیزیں ہیں۔ ابھی یہ صرف اتنا ہے کہ بس ہمیں قرآن کی تھوڑی بہت نو ہاؤ پتہ چلے گی، ٹرانسلیشن ہلکی پھلکی آ جاتی ہے، اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے لفظ کیا چل رہے ہیں، اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بات کیا چل رہی ہے۔ ورنہ اگر اس کی گہرائیوں میں جائے تو اتنا علم ہے، پتہ نہیں کئی سال لگانے پڑے، مفتیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے، کچھ کتنا ان کا علم ہے، اس ایک ورڈ کے اندر گھسیں، ایک ان کے مسائل جانیں، تو بہت زیادہ علم ہے۔ لہٰذا یہ تو بات ہے ہی نہیں نا، تو ضرور اس علم کا بھی سوچیں، اور اس کو چینج والی جو بات ہے نا، اس پہ بھی اب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ان کا تحریف کرنا تھا وہ صرف مطلب میں تھا، ان کا تحریف کرنا مطلب میں بھی تھا اور لفظوں میں بھی تھا۔ یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے ہمیں کہ انہوں نے جو تحریف کی تھی وہ میننگ بھی بدل دیتے تھے اپنی مرضی سے لوگوں کو، اور اس کے لفظ بھی بدل دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پرانی جو دوسری اسلامی جو اللہ کی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں، وہ چینج ہوئی ہیں۔ جو توریت ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں، جو انجیل ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے آج جو موجود ہے۔
لیکن قرآن پاک کے بارے میں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتھینٹسٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کے ورڈز کبھی چینج نہیں ہو سکتے. اب یہ ضرور ہے. اچھا اس معاملے میں تھوڑا سا ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن نہیں بدلے گا لیکن ترجمے اور تفاسیر وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جن ترجموں اور جن تفاسیر کے سہارے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ہم بنا کے ریزن اور پھر کسی بات پہ لڑیں یا بولیں یا کسی سے آگے سے بحث کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کے لفظ نہ غلط ہے نہ بدلے جا سکتے ہیں. ہاں اس کو سمجھنے والا انسان، چونکہ وہ انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان کی سمجھ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. وہ جو ترجمے اور تفاسیر ہیں یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، ان میں فرق بھی آ سکتا ہے، ان کے اندر چینجنگ بھی آ سکتی ہے، آپس میں میچ ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں، 2-4 آپس میں آپ کمپیئر کریں. لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں کوئی فرق ہے. قرآن میں فرق نہیں ہے، قرآن ٹھیک ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے. فرق کہاں ہے؟ لوگوں کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، لوگوں کے ترجموں میں فرق ہو سکتا ہے، زبانوں میں فرق ہو سکتا ہے، قرآن میں فرق نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں نا اس کا بالکل اچھے سے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آیت ہماری ہو گئی ہے، اس کو ہم اگلی کب کرتے ہیں؟ کافی ہم نے اس پہ بھی ٹائم لگایا. اچھا یہ دیکھیں اگلی جو لفظ ہیں بہت ملتے جلتے ہیں. ہم نے QC2 میں ایک آیت اس طرح کی پڑھی تھی جس کی ورڈنگ اس طرح شروع ہوتی تھی نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا، وہاں پہ تھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کہ جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو پھر یعنی کہ سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اصل میں انہی منافقوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ان منافقوں کے بھی اور یہودیوں میں بھی کچھ منافق تھے، ان کی بھی بات ہو رہی ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعض دوسروں کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اب یہ دیکھیں اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے ون بائی ون، پھر آپ کو ذرا دیکھتے ہیں اس کو سیدھے لفظوں میں. وَإِذَا اور جب، وہ تو گیا نا وا اور اذا جب، ٹھیک ہے. لکھو، اب یہ ہم نے بالکل لاسٹ لیسن میں QC2 رادیہ باب کے اوپر، رازیہ اسٹائل کے اوپر سامیہ باب سے ہم نے پڑھا تھا لاکیہ. ٹھیک ہے. لاکیہ، لاکو اور لاکیہ یلکا، یہ وہ ابھی اس کا آ بھی جائے گا 6 چابیاں، اس کو ہم دیکھیں گے. لاکیہ وہ ملا، تو اس کی سیکنڈ والا جو تھا لاکو وہ ملے. اب یہاں پہ لکھا ہے نیچے ملتے ہیں. ملتے ہیں اس کو اس لیے کیا کہ اذا کی وجہ سے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اذا نے ماضی کے صیغے پہ کیا کیا، اس کو مضارع میں شفٹ کر دیا. اس کا میننگ ہم کہتے تھے نہیں اذا جاء جب آ جائے گی اللہ کی مدد سورہ نصر کے اندر، تو سیم اسی طرح وَإِذَا لَقُوا یعنی ویسے وہ تھا وہ ملے، لیکن اب اذا کی وجہ سے ہو گیا وہ ملتے ہیں، مضارع میں میننگ چلا گیا. فعل ماضی ہے، میننگ مضارع میں چلا گیا اذا کی وجہ سے. وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں کن سے؟ الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، یعنی مسلمانوں سے جب یہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یہ الَّذِينَ کی ڈیٹیل بتا دی آمنوا نے، اور لَقُوا کس سے ملتے ہیں؟ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے. یہ تو یہاں تک سارے ورڈز آپ کو آتے ہیں. قالو تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم بھی ایمان لائے. یہ آمنا کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، آمنا ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے. وَإِذَا اور جب خلا ہے نا، وہی دعا تلا خلا اس والے پیٹرن پہ پڑھے تھے. خلا وہ اکیلا ہوا، تو خلا جب وہ اکیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے. وَإِذَا خلا اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے. بعضُہم اب یہاں پہ سنگولر آ گیا، بعضُہم ان کا بعد، الی بعد طرف بعض کے. یعنی اب تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھیں کہ جب وَإِذَا خلا جب وہ اکیلا ہوتا ہے، بعضُہم ان کا بعض، الی بعض اپنے دوسرے بعض کے پاس، یعنی کہ دوسرے بعض کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ جو یہودیوں کے اندر بھی منافق تھے، ایک تو تھے نا کٹر یہودی، اور ایک جو یہودی میں بھی ڈاواں ڈول تھے، کچھ ادھر مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ ادھر، یا کہہ لیں کہ جن کو تھوڑا تھوڑا علم تو تھا، عالموں جتنا مکمل علم تو نہیں تھا، لیکن تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے کتابوں کی انہوں نے سنی ہوئی تھیں. یہ اصل میں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کو لگ رہا تھا یہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو نبی آئے ہیں ٹھیک بھی ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک بھی، اس طرح کے. اب وہ یا جنہوں نے مسلمانوں کو پہلے تھوڑی بہت باتیں بتائی ہوئی تھیں، یہ ان کے بارے میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں جب یہ ادھر ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے. مسلمانوں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس بھی کتاب نازل ہوئی، ہمیں بھی اللہ کا پتہ ہے، ہمیں بھی آخر سب ہم تو ایمان والے ہیں. اب جب یہ اپنے بعض یعنی اپنے ان علماؤں کی طرح، اصل میں یہ علماء ان کے علماء کا اسپیشل اب ذکر آ رہا ہے
کہ وہ کیا اندر کی بات یہ کیا کرتے تھے آپس میں، کہ جب وہ اپنے پھر خاص علماؤں یا اپنے گرو کے پاس، اپنے ہیڈ کے پاس جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، جب ان کے بعد سے ملتے تھے تو قالو، تو وہ ان کو کہتے تھے، تو قالو تو وہ کہتے تھے اتحدثون. اب یہ اگین اس کا جو آیا ہے سوالیہ، ٹھیک ہے، کو الگ کریں، تو حدیثون الگ اور ہم الگ، 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے بھی. اتحدثون ہو گیا کیا، تو حدیثون سامنے کی طرف. اب یہ اس میں سے بھی تا ہٹا دیں، واو نون ہٹا دیں، تو پیچھے بچا ہا دا اور سا، اور اس میں شد آ گئی، تو یہ بن گیا حدثا. ٹھیک ہے، حدثا والا فعل بنا. حدثا یہ حدیث، حدیث اسی سے ڈیریویشن ہے. حدیث کیا ہوتا ہے، کوئی نئی بات یا کوئی بات، اور حدثا جو ٹیبل ہوتا ہے یہ بیان کرنے میں آتا ہے نا، کوئی بات کسی کو بتانی، خبر دینی، بیان کرنا، یہ سارا. تو یہ اسی کا علامہ پیٹرن پہ آیا حدثا. حدثا یحدث، حدث، محدث، محدث اور تحدیث، تو حدیث اسی کی ڈیریویشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا تم بیان کرتے ہو ہم ان کو، یعنی جن سے تم مل کے آئے ہو، پیچھے آمنو والوں کی طرف ہو رہا ہے یہ ہم، کہ اتحدثون کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما وہ جو یا اس سے جو، فتح اللہ، یہاں دیکھیں بما وہ جو یا اس سے جو، فتح اللہ جو اللہ نے کھولا تم پہ. فتح ہم نے بالکل QC1 میں پہلا ٹیبل، فتح اس نے کھولا. کس نے کھولا، آگے اللہ، آگے اسم آ گیا پیش والا. اٹ مینس کہ وہ جو فاعل ہے وہ ہوا کی بجائے اب ہم اس کو دیکھیں گے جس کا ذکر ہوا ہے. فتح اللہ کہ جو کھولا اللہ نے، علیکم تم پر، علیکم 2 ٹکڑے، کہ جو اللہ نے تم پہ کھولا ہے کیا تم بیان کرتے ہو ان سے. لیحاجونا، پہلے اس کو ذرا ورڈز کو دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. لیحاجونا، اب اس کے کتنے، اس کے بھی کتنے ٹکڑے ہوں گے، لیحاجونا کے 3، اس کے بھی 3 ہوں گے. دیکھیں لی یحاجونا اور پھر کم، ٹھیک ہے، لیحاجوکم، نہیں ہاں لیحاجوکم، اور یہ جونا نہیں ہے، یہ ہے لیحاجو، یہ کون سے والا، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف. اچھا لیحاجونا ہے، ٹھیک ہے، نون بھی ہے اس میں، نون ڈراپ ہو گیا ہے، لی کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا ہے. اچھا ہاں، لیحاجونکم یہ سیکنڈ والا ہے یہاں پہ، کیونکہ ایک تو یا پیش یو ہے، اس کا مطلب یہ مزید فی کا مضارع ہے. اب یہ جیم کے اوپر شد بھی آ رہی ہے، اور لیکن بیچ میں الف بھی آ رہی ہے. اب آپ ذرا اس کو ذرا اندازہ کرنا پڑے گا، یہ کون سا، یہ علامہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہا کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہ حاسبہ ٹیبل کا فعل ہے حاججہ. اب اصل میں اس کے روٹ لیٹر جو تھے اس میں 2 جیم تھے، جس کی وجہ سے جیم پہ شد آئی ہوئی ہے. یہ شد علامہ والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے حاججہ. اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں، یہ حجت بھی اسی سے نکلا ہے، حج کرنا بھی اسی سے نکلا ہے، جھگڑا کرنا یہ سارا اسی سے، کہتے ہیں نا احتجاج اور حجت، اور یہ سارے لفظ ملتے جلتے ہیں. یہاں بھی نیچے حجت لکھا ہوا ہے، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بنائیں، کم تمہارے خلاف، لیحاجوکم تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت کریں، اللہ یعنی کہ جھگڑا کریں یا حجت بنا لیں تمہارے خلاف، بھی اس سے، بھی اس سے یعنی جو تم نے انہیں باتیں بتائی ہیں اس کی طرف، ان دا پاس، ربکم تمہارے رب کے پاس، ان دا ربکم تمہارے رب کے پاس. ٹھیک ہے یہاں تک، اور آگے پھر الگ سے جملہ ہے افلا تاکلون. پہلے تو یہاں تک دیکھ لینا کہ سمجھ آ رہی نا، میننگ کی سمجھ آ رہی نا. قالو تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونکم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما وہ جو یا اس سے جو، فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پہ کھولا ہے، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف، بھی اس سے یا اس کو، ان دا ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تاکلون یہ الگ سے پھر ہے کہ کیا پھر تم نہیں سمجھتے. افلا یہ یعنی کہ الگ سے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، افلا کیا پھر تم، تاکلون نہیں سمجھتے، یعنی ان کی یہ ساری کھچڑی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. افلا اس کے بھی 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، کیا، فا پھر، لا نہیں، تاکلون تم سب سمجھتے یا عقل کرتے، وہی والی عقل سے نکلا تو سمجھنا، کیا پھر تم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے یہ بات. اب یہاں پہ یہ اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. یہ ہے آسان، بس وہ ذرا جملے کو ہم اس طرح سیدھا کرتے ہیں کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ جو ہے نا کہ وائزا لکو، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینے میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں
کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا، جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں، اس طرح سے وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب وہ یہ جو ہے نا اپنا خلا بعد کو ملا بعد، اور جب وہ اس والی بات میں کہ جب وہ توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی نشانیاں موجود تھیں، اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق کچھ بول دیتا تو وہ اسے ڈانٹتے تھے کہ تم نے مسلمانوں کو ان کی نشانیوں کے بارے میں کیوں بتایا، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے۔ سمجھ آئی بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار تھے کہ وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنی کرتوتوں کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے نہیں جان سکے گا یا ان کو پکڑ نہ سکے گا۔ اچھا بات سمجھ آئیے؟ نہیں تو میں آپ کو سیدھے آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں، مطلب مزید کو مثال سے، کہ اصل میں دیکھیں میں ابھی پیچھے بات کی نا کہ یہودیوں کو تو سب پتہ تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کیسا نبی ہوگا، کون ہوگا، اب ان کے عالموں کو تو 100% پتہ تھا۔ اب وہ جب آئے اور انہوں نے قبول نہیں کیا، اور جو تھوڑے بہت کر لیتے تھے ان کو پہلے تو وہ چونکہ نام ماننے کی وجہ سے پھنساتے تھے، پھر دوسرا یہ کہ اس کو بدلنے کی وجہ سے پریشان کرتے تھے کہ بات بدل دینی، مطلب بدل دینا۔ تیسرا ایک کام یہ بھی تھا کہ کچھ یہودیوں کی چونکہ مسلمانوں سے دوستیاں بھی تھیں، اب چونکہ پہلے جب تک وہ نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو اپنی کتاب سے پتہ چلنا، انہوں نے کہنا ہاں ہمیں بھی پتہ ہے ایک نبی آئے گا، اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا۔ پھر جب نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی باتیں انہوں نے دور دور سے سنی کہ نبی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یا سنا ہے مکے میں ایک نبی آیا اس طرح کے، تو وہ کہتے تھے ہاں ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے، اس طرح کا ہی ہوگا، اس طرح کا ہوگا یہ، یعنی باقاعدہ ان کے حلیے تک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے۔ تو جب یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور ان لوگ ایمان لے آئے، تو پھر آگے سے چونکہ یہ بدل گئے، اب یہ جب اپنے علماء کے پاس جاتے تھے تو ان کے علماء ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، تم سارا کچھ جا کے ان کو بتا رہے ہو، اگر تم ان کو بتا دو گے تو پھر کل کو یہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ان کو تو سارا پتہ تھا، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو یہ تو پھر حجت بن جائے گی ہمارے خلاف، اس لیے تم ان کو وہ بات بتاؤ ہی نہ، اور یہ مکر ہی جاؤ کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں اور ہماری کتاب میں تو ایسا کچھ لکھا ہی نہیں۔ بلکہ ایون کہتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تک بدل دیا تھا، بعد میں انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اس طرح کا حلیہ تو لکھا ہی نہیں ہوا۔ پہلے حالانکہ خود انہوں نے بتائے ہوئے تھے، کئی چیزیں بتائی تھیں، بعد میں انہوں نے باتوں کے مطلب ہی چینج کر دیے۔ تو یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے کہ اس طرح یہ لوگ ڈانٹتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم جا کے سارا کچھ انہیں کھلم کھلا بتاؤ، تو پھر وہ جا کے ٹھیک کریں اس کو نا۔ تو یہ چیز ہے جی۔ آج بھی آپ دیکھیں ہوتا ہے نا ایسے کہ جیسے ایک کو بڑا پتہ ہو اور وہ اپنے جو اسسٹنٹ ہوتا ہے، اسسٹنٹ جا کے ذرا زیادہ ایکسپلین کرنے لگ جائے کسی مریض کے ساتھ یا کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو وہ جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ فوراً اس کو ڈانٹتا نہیں ہے کہ تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے، تم جو جا کے اس کو ساری چیزیں بتائی جا رہے ہو۔ تو مطلب یہ آپ بالکل آپ ایگزیکٹ سوچیں، آپ ارد گرد اپنی نظر دوڑائیں، ایسا ہی ہوتا ہے سیم، یعنی کہ جو وہ بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو اس لیے اکثر ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تینوں مصیبت پہ یہ تو جا کے سب کچھ دسن دیا انہوں، کل کو ہمارے خلاف یہ کھڑا ہو جائے گا، ہمیں پتہ چلے۔ یہ بالکل ایگزیکٹ وہ والا اللہ تعالیٰ نے بتائیے کہ یہ اپنے جب علماء کے پاس یہ بعض کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ تم سارا کچھ جا کے ان کو بیان کر رہے ہو، اللہ کے سامنے یہ ہمارے خلاف لڑیں گے۔ لیکن افسوس اس بات پہ کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، یہ لوگوں سے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ اس بات کو گول کر گئے ہیں، اس بات کو ایکسپلین کرتے کرتے بیچ میں سے کھا گئے ہیں کچھ، تو یہ چیز اللہ کو نہیں پتہ ہوگی، یہ تو 100% اللہ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن بس افسوس کہ وہ اتنا کہتے ہیں جب انسان پہ جب آنکھوں پہ پٹی بنتی ہے، جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو پھر واقعی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے نا، پھر کچھ نظر نہیں آتا، پھر پتہ بھی ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بندہ کر ہی جاتا ہے وہ گناہ، اس ٹائم واقعی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے۔ تو اتنی حد تک وہ گر چکے تھے کہ ایک تو لفظوں کو بدل دینا، ایک اس کو بالکل ہی چینج کر دینا، پھر دوسروں کو بھی منع کرنا کہ خبردار اگر بتایا تو یہ کیا ورنہ ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی۔ اور آج دیکھیں آپ ایون قرآن کے معاملے میں قرآن کلاسز آپ پڑھانے لگیں، کسی کو بات کریں نا قرآن کی، تو 100% یہ جملہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتا مزید، کہ مجھے جتنا پتہ چلتا جائے گا تو میں اگر عمل نہیں کر سکا مجھے تو گناہ ملے گا۔ یعنی یہ آپ الفاظ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، جتنا ہم اس کو سمجھیں گے، ترجمے پڑھیں گے، ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی، پھر ہم اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے ہمیں گناہ ملے گا، لہٰذا میں سمجھتا ہی نہیں۔ تو یہ آپ سوچیں کہ آپ بچ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اس کو پتہ چل جائے گا، یعنی یہ ایک اور گناہ، آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ آپ کو پتہ چلے گا اور پھر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر پتہ نہیں ہوگا اور آپ عمل نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا کیا؟
یا شاید بچ جائیں گے کہ جی وہ بیچارے کو سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ والی ایگزیکٹ یاد کریں پہلے مغضوب اور دوالین کی ڈیفینیشن۔ دوالین کون لوگ تھے؟ جن کو علم تھا عمل نہیں کرتے تھے، چلیں وہ تو دوالین اللہ کے غضب میں آ گئے۔ تو جو دوسری کیٹیگری تھی نہیں، مغضوب اس میں آ گئے نا، مغضوب آ گئے جس کو پتہ تھا اور عمل نہیں کیا۔ اور دوالین وہ تھے کہ جن کو نہ علم تھا، نہ علم حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، اپنے انہی پرانے رسم و رواج کے چکروں میں چلی جا رہے ہیں۔ ہمارے تو باپ دادا نے یہ کہا ہے، ہمارے تو فلانے نے یہ کہا، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ ہم نے کبھی کھول کے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ یہ دعا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، ہم نے کبھی کھول کے دیکھنا ہی نہیں یہ رسم ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ ہم تو بھئی ہمارے دادا ابو ایسے کرتے تھے، ہماری نانی ماں ایسے کرتی تھیں، ہم نے تو یہی کرنا ہے، ہماری تو خاندان کی رسم ہے، ہم تو یہی کریں گے۔ میں تو نہیں اور پڑھ سکتی بھی، میں پڑھوں گی تو مجھے پردہ کرنا پڑ جائے گا، میں پڑھوں گی تو پھر مجھے گناہ ہوگا اگر میں نے عمل نہ کیا تو وہ جو نہ پڑھنے کا گناہ ہے وہ کون بھگتے گا، اور وہ جو علم حاصل کرنے کا نہ گناہ ہے وہ کون برداشت کرے گا؟ تو وہ دوالین کی کیٹیگری میں تو پھر بھی ہم آ جائیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، ہو سکتا ہے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھولے دل کے، اس کو خود بخود دین میں جب بندہ انٹر ہوتا ہے اور سچی نیت اور اچھے اخلاص اور اچھے نیت کے ساتھ انٹر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود راستے آسان بھی کرتا ہے اور سارا معاملات بہتر کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات تو بالکل نہیں کبھی بھی اس طرح سوچیں۔ دیکھیں قرآن میں اس سینس کے اندر آپ چاہیں تو اس کو اس پہ ریلیٹ کر کے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ان کی ایک کہنا بے وقوفی تھی نا، کہ وہ کہتے تھے کہ تم کیوں بتاتے ہو لوگوں کو، ہمیں اللہ کے سامنے جا کے ہمارے سے حجت بنا لیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو یہاں نظر نہیں آ رہا کہ حجت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، تو اتنی بے وقوفی۔ تو یہ سارے معاملات بھی ہیں، لہٰذا پڑھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ الگ الگ پڑھیں تو مطلب یاد نہ ہو، تو آپ اس کو اس طرح یعنی کہ یا پھر یہ کہ یہ وہ لفظ ہیں جن کو یعنی کہ تھوڑے مشکل بھی کہہ لیں، یا کی ورڈز، مضمون کو یاد رکھنے کے کی ورڈز بولا گیا ہے کہ ان کو آپ بار بار دہرائیں گے تو یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، ان کے ٹکڑے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ یہ آیا افتتمعون، اس کے اگر آپ سے ہو سکتا ہے اس طرح کے لفظوں کا آپ سے میننگ پوچھ لیا جائے تو پھر آپ کو، کیونکہ پوری آیتیں تو کوئی نہیں پوچھے گا نا پیپروں میں ابھی تک آپ کے پاس اس طرح کی آئیں گے اس طرح ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی آتے ہیں، جیسے جتنا شیڈڈ ایریا اتنا آئے گا، اس میکسیمم اتنا، اور اسی کا آپ نے ٹکڑے یا ان کا میننگ بتانا ہوگا، تو اس طرح ہی آپ یاد کریں۔ تو افتتمعون جیسے ایک ہے، 3 ٹکڑے بھی بن جاتے ہیں اس کے، اور اس کا میننگ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں کیا بھی ہے، پھر بھی ہے، اور تتمعون بھی ہے۔ اسی طرح کلام اللہ، یہ ایک مرکب ہے۔ یحرفون، یہ ایک ورڈ ہو گیا۔ اکلوہ، یہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اتحدثونہم، اب اس میں کتنے؟ اس میں بھی 3 ہو گئے۔ لیحاجوکم، اس میں کتنے؟ اس میں بھی 3 ہو گئے۔ اچھا یہ حاجو کے اوپر جو مد آئی ہوئی ہے نا، یہ تجوید کی وجہ سے ہے۔ تجوید کا ایک رول ہے نا کہ اگر ایک ہی کلمے کے اندر، یعنی ایک ہی ورڈ کے اندر، کلمے کے اندر جو ہوتی ہے مد، حرف مد کے بعد شد آ جائے تو وہ پھر جو مد بنتی ہے وہ اس کا نام کیا تھا؟ مد لازم کلمی مسکل، بڑے مشکل ورڈز۔ اچھا اس کو کہتے ہیں، اور اس کی حرکت ہوتی ہے 6 حرکتوں جتنی، یعنی اس کو اتنا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ یہ الف جو تھا حرف مد تھا، اس کے بعد جیم آ گئی شد والی، لہٰذا یہاں پہ ایک آٹومیٹکلی اکارڈنگ ٹو تجوید ایک مد بن جاتی ہے، تو تبھی اس کو ہم پڑھتے ہیں 6 حرکت جتنا لمبا، یحاجوکم، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہرحال ایک تجوید کا رول ہے، یہ وہ نہیں ہے اس کا عربی یعنی کہ اس کا ہے، تو یہ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے تو گھنٹہ اسی پہ لگا دیا ہے اپنے قرآن پارٹ میں۔ خیر چلیں، لاسٹ کلاس ہے آپ کی۔ اچھا جی، ترجمہ تو ہم پڑھ چکے، اب اس کو بس ہم اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسباق، جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو۔ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، کتاب چینج کر لیتا ہے، اس سے ایمان لانے والی بات کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری کیا بات تھی کہ وہ لوگ 2 رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ اچھا اس میں دعا، اے اللہ مجھے قرآن مجید کے ہر حصے میں ایمان لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کسی بھی بات پر عمل کرنے یا اسے پھیلانے سے پہلے میں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کروں گا۔ ہاں اب یہ دیکھیں، اب یہ جو آج ہم نے بات کی کہ اگر آپ کو کچھ پتہ ہے آپ کسی کو بتائیں مت، اس کو چھوڑیں، اس سینس میں کہیں یہ نہ ہو کہ اب جو فارورڈڈ میسیجز، یہ ان چکر میں نہیں آ جانا کہ اب آپ کے پاس سٹیٹس پہ ایک فارورڈ میسیج آیا، آپ نے کہا جی میرے پاس ایک خبر پہنچی، میں فٹافٹ سب کو پہنچا دوں، چاہے میں اس کو دیکھوں نہ دیکھوں، وہ صحیح ہے نہیں صحیح، وہ کہاں سے آئی، اور پھر وہ ہر جگہ دھڑا دھڑ، یا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جتنے لوگوں کو پہنچائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اس طرح کر کے وہ ایویں ہر چیز فارورڈ نہیں کرنی۔
کیونکہ ایک تو اس کی ذرا پتہ ہونی چاہیے آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت، اور فرض کریں کہ وہ ٹھیک بھی لگ رہی ہے تو بجائے سیپریٹ بھیجنے کے، ٹھیک ہے آپ اس کو اگر اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں بے شک لگائیں، تاکہ جس کو دیکھنا ہے دیکھیں، جس کو نہیں دیکھنا نہ دیکھیں، لیکن ایسے سچ گروپس کے اندر اور اس طرح میسیجز کرنے سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں اس میں اسماء اور افعال، اس میں ایک ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے فریق کی جمع فرقا، ٹھیک ہے. فریق کی جمع، یہ جمع مکسر ہے، فریق کی جمع فرقا. یہاں پہ رب کی جمع ارباب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے صرف ایک ہی لکھا ہے. وہ ایسے رب کی پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، رب کی جمع ارباب. اچھا باقی ٹیبلز کے البتہ بھرمار ہے یہاں پہ. ٹیبلز ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے افتتمعون میں تامیہ، تامیہ جو ہے سامیہ باب سے ہے، تبھی میں اس کو تامیہ کہہ رہی ہوں، تامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تامیہ توئیں میم اور عین، تامیہ یتماؤ اتما، تامعن متموعن اور تمعن. یہ دیکھیں جو اس کا مصدر ہے نا تمعن، یہ ہے نا وہ تما جسے ہم لالچ کہتے ہیں، تما لالچ، یہ وہی. تو اس کا مطلب یہ اس نے لالچ کی. اور نیکسٹ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سامیہ. سامیہ تو ویسے سب کو آتا ہے، کوئی سنائے گا بغیر بک دیکھے؟ جی شائستہ. سسٹر شائستہ آپ کا مائک ان میوٹ ہوا ہے، بولیں، آواز سمع نہیں آئی. یسمع اسمع سامع مسموع سمع. اچھا طوبہ بول رہی ہیں، ٹھیک ہے. سسٹر شائستہ آپ کی آواز نہیں آئی تھی. اس کا مطلب کیا ہوگا سامیہ کا؟ سمع اس نے سنا. اس نے سنا، ٹھیک ہے. آگے یہ آپ نے QC 1 میں کیا ہوا ہے. آگے ہے یعلمون، تو یہ تو عاملہ، یہ تو آپ کو یہ بھی آنا چاہیے. بتائیں بغیر دیکھے بتائیں. جی عرشی، علم علم یعلم، ایک منٹ پہلے عرشی بتائیں پھر شائستہ آپ بعد میں. جی علم یعلم عالم، عالم معلوم اور علم. ایک منٹ دوبارہ بولیں. ہاں دوبارہ بولیں. علم، علم، علم یعلم علم، عالم، علم، عالم، علم، عالم، عالم معلوم اور علم. علم، ہاں ٹھیک ہے، اس نے جانا، علم. آگے ہے فتح، یہ بھی بہت آسان ہے. چلیں شائستہ آپ آسان پہ آ گئی ہیں، چلیں بتائیں. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. ویری گڈ. چلیں اس نے کھولا. یہ سارے ہمارے صحت مند QC 1 کے بچے، بالکل شروع کے بچے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں ذرا تھوڑے سے. اس پہ یہاں کی آپ کی بک میں ایک عقلہ بھی لکھا ہوا ہے. عقلہ بھی ہم ویسے کر چکے ہیں پہلے کسی لیسن میں. عقلہ جو تھا یہ بالکل داربہ باب سے آئے گا، ٹھیک ہے. وقارالنساء سنائیں ذرا، آپ سنائیں، آپ سے مشکل پوچھتے ہیں. اکلا یاکلو ایکل ایکل، آکل معقول عقل. اچھا ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. عقلن. اچھا آگے اب سیکنڈ آ جاتے ہیں ہم QC 2 کے. اب آپ لوگ ایک سیکنڈ، ہاں جی. اب یہ ہے لکو. لکو جو میں کہا تھا لکیہ، یہ ٹیبل ہم نے QC 2 میں کیا. یہ کوئی کروائے گا؟ بک نہیں دیکھنی مجھے لگتا ہے اب تک آپ لوگ بکس دیکھ چکے ہوں گے سارا کچھ. کون کرائے گا؟ کدھر گئے سارے؟ میری آواز آ رہی؟ جی 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 وقارالنساء کرائیں. لاکیہ یلکا الکا، لاکن ملکیون لکاہن. وہ لکھا، ملا. ملا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس والے ہی روٹ لیٹر کے ساتھ لام قاف یا ہم نے حاسبہ کا کمزور بھی بنایا تھا، ہم نے اسلمہ کے اندر بھی کمزور، یاد ہے تھوڑا سا آئیڈیا ہے. ایک تو حاسبہ الکا بنایا تھا، الکا، وہ اسلمہ میں تھا. الکا الکا یلکی، الکی الکی، الکی. ملکن ملکن اور الکاؤن. اچھا اور اس کے لاکا بھی بنایا تھا نادا کی طرح، لاکا یلاکی لاکی، ملاکن ملاکن اور ملاقاتن، جس سے ہم کہتے ہیں ملاقات. تو سیم روٹ لیٹر ڈفرینٹ ٹیبلز میں جا کے تھوڑے تھوڑے میننگ سے چینج ہو سے بن جاتے ہیں نا. یہاں پہ تھا وہ ملا تو، اور لاکا میں تھا اس نے ملاقات کی، یعنی دو لوگوں نے آپس میں کی. اور الکا میں تھا اس نے ڈالا، وہاں پہ ڈفرینٹ تھا، اس نے ڈالا. اور اب یہاں پہ ہم نیکسٹ تو خیر نہیں ابھی یہی پڑھا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس کا ہو گیا. اب اس کے بعد ہے خلا. خلا کا بھی کیا ہوا ہے. یہ سعدیہ کہہ رہی ہیں ان کا مائک نہیں ہو رہا انمیوٹ. اور کس کا ہو رہا ہے؟ انم آپ کو آتا ہے خلا QC 2 کا؟ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے.
کرواؤ. چلیں شائستہ آپ کرائیں. خلا یخلو اخلو خالن خالن مخلوب خلوب. ہاں ڈیش بھی آ سکتا ہے کیونکہ اس میں خود ہی ہوا تو ڈیش آ جائے گا. اور پھر خلوون خلوون ٹھیک ہے. اچھا جی یہ دا بالکل دا یا ادعو کی طرح ٹھیک ہے. آپ کا مائک پتہ نہیں میرے میں نے آئی ہے ایک ریکویسٹ آئی ہے آسک ٹو انمیوٹ چیک کریں. ویسے میں نے سیٹنگ تو نہیں کی سب کے چینج ہو رہے ہیں. اچھا آگے ہے اب آ جائے مزید فی کے. سب سے پہلے تو یؤمنون تو یہ آپ نے آمنہ پڑھا ہوا ہے اسلمہ باب کے اوپر. آمنہ ٹھیک ہے. آمنہ اس کو کون کرا سکتا ہے؟ جس کو بھی آتا ہے کرا دے جلدی جلدی. آمنا یومنو آمن مومن مومن ایمان. ایمان ٹھیک ہے. آمنہ یؤمن آمن. اچھا آگے اب آ جاتے ہیں اسلم باب پہ ٹھیک ہے. یہ حمزہ والا ہے. پہلے آپ کہیں گے حمزہ والا پھر آپ کہیں گے صحت مند. اچھا دوسرا کون سا آ جائے گا؟ یحرفون حرفا. یہ علامہ باب کے اوپر ہے. حرفا یحرف حرف محرفن محرفن اور تحریفن تحریف کرنا بدلنا ٹھیک ہے. اور آگے ہے تحدثون حدثا. یہ بھی بالکل علامہ حدثا یحدث حدث محدث محدث اور تحدیثن. یہ محدث کہتے ہیں نا لکھنے والا. یہ جو حدیث لکھنے والا اس کو محدث بھی بولتے ہیں. تو یہ سارے لفظ اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. بیان کرنا بات کو بیان کرنا. حدیث بھی اسی لفظ یعنی کہ اسی کی صفت اسم ذات ہے اسم صفت ہے. تو حدیث ہوتا ہے بات نئی بات. تو محدث بھی تو اسے ہی کہتے ہیں نا جو حدیث کو بیان کرتا ہے. بیان کرنے والا ہاں. لیکن اصل میں صرف حدیث میں صرف حدیث نہیں ہوتی کسی بھی بات کو بیان کرنا بھی ہو سکتا ہے محدث نا. بات کو مطلب بات بیان کرنا بیان کرنے والا جو ہوتا ہے محدث ہوتا ہے. اچھا یہ آ گیا اب یحاجون. یہ اب آپ کے پاس اینڈ پہ آیا ہے اور پہلا ہی ایسا آیا ہے کہ جو ڈبل حروف والا حاسبہ کے اندر آ گیا ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں کمزور کوئی نہیں ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا جیم جیم حاججا ٹھیک ہے. اس کا ثلاثی میں بھی بنتا ہے حاججا. تو اس حجن اسی سے بنتا ہے حج کرنا. حج کرتے ہیں نا ہم جو یہ بھی اسی روٹ لیٹر سے بنتا ہے. اور اس میں یہ حاسبہ الف شو کر رہا ہے آپ کو کہ یہ حاسبہ سے ہے حاجہ. اب آپ کہیں گے کہ اس میں 2 جیم تھے تو 2 جیم کٹھے آئے نا تو وہ عرب اس کو مرج کر دیتے ہیں. شد عربی میں شد بن جاتی ہے وہ تو وہ بن گیا حاجہ ٹھیک ہے حاجہ. اور پھر اسی طرح یحاجو حاجج محاجن محاجن. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ آپ کو چینج لگے گا. اور محاجتن یہاں اسم فاعل اور اسم مفعول کو ذرا غور سے دیکھیں. جو اس طرح کے آئیں گے نا افعال کہ جن کے روٹ لیٹر سیم ہوں گے لاسٹ والے دونوں ٹھیک ہے لاسٹ دونوں ان روٹ لیٹرز میں اسم فاعل اور اسم مفعول آپ کو سیم دکھیں گے ہمیشہ. اب یہاں دیکھیں محاجن اور محاجن لکھا ہوا ہے. وہ کیوں لکھا ہوا ہے انم ٹھیک ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں. محاجن اور محاجن دونوں سیم لکھا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ اگر ہم اس کو کھولیں گے نا 2 جیم کو شد سے بغیر تو پھر تو بن جائے گا. پھر کیسے بنے گا؟ محاججن محاججن. لیکن اگین وہی مسئلہ کہ 2 جیم کٹھی آتی ہیں تو وہ اس کو شد دے دیتے ہیں. جب وہ شد دیتے ہیں تو وہ دونوں جس طرح بھی مرج ہوتی ہیں نا اینڈ پہ وہ سیم بن جاتی ہیں. لہٰذا آپ کو اسم فاعل اور اسم مفعول میں بظاہر اس ٹائم دیکھنے میں کوئی فرق نہیں لگ رہا. وہ دونوں کا لفظ محاجن محاجن ہی لکھ رہا ہے ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. لیکن اب آپ کہیں گے کہ آپشن میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب آپ کو کوئز میں آپشن آئے گا نا تو وہاں آپ کو البتہ انہوں نے کھول کے یا تو سائڈ پہ دیا ہوگا یا پھر الگ سے کھول کے لکھا ہوگا. اس کو لکھا ہوگا محاججن محاججو یا محاججن جس طرح بھی بہرحال تنوین اینڈ پہ ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے اس کو کھولا ہوگا. 2 جیم کھولی ہوں گی اور ایک کے نیچے زیر لگائی ہوگی ایک کے اوپر سیکنڈ لاسٹ پہ زبر لگائی ہوگی. لیکن ادروائز اگر آپ اس کو بکس میں یا ڈکشنریز میں کبھی ایسے دیکھیں تو آپ کو یہ ایک جیسے ہی دکھیں گے ٹھیک ہے. اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ شاید غلطی سے لکھ دیا بک میں. غلطی سے نہیں لکھا ہوا. جتنے بھی آپ کے پاس اس قسم کے آئیں گے جن کے آخری دونوں روٹ لیٹرز سیم ہوں گے ان کا اسم فاعل اور اسم مفعول مزید فی کی بات کر رہی ہوں مزید فی اس میں آپ کو اس طرح ہی دکھے گا محاجن محاجن ٹھیک ہے. وہ البتہ آپ کو ایکسپلین کریں گے پھر کہ اس کو یہ والا کون سا اور یہ والا کون سا ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے. یہ بس ایک امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ تھا اس کو نوٹ کر لیں. باقی سارا آسان ہی ہے انشاءاللہ. چلیں جی الحمدللہ.
شکر ہے. ویسے مس یہ ڈبل میں جائے گا، ڈبل جیم ہے. ہاں یہ ڈبل میں جائے گا. اس کو اگر آپ سے پہلی آپشن آپ نے ڈبل لکھنی ہے کیونکہ اس کے اندر کمزوری نہیں ہے فی الحال. جب تک کمزوری نہیں ہے تو پھر آپ اس کی دوسری خصوصیت دیکھیں گی. تو یہ ڈبل ہے. بعد کے میں کوئی مظاہرے میں زیر بھی نہیں آیا، ڈبل جیم کی ایسے مظاہرے میں زیر بھی نہیں آیا. مظاہرے میں کیا آیا ہے؟ زیر نہیں آیا نا جیم. زیر کے حاسبہ والا نا، حاسبہ حاسبہ یو حاسبہ حاسبو، یحاسبو. تو لیکن ہاں اس تو میں نہیں وہ دو جیم کی وجہ سے تو مسئلہ ہو رہا ہے جیم نا. آ گیا نا دو جیم ہے نا، تو وہ کٹھے جب کرنے کے چکر میں شد لگانے میں ایک کی حرکت ختم ہو جاتی ہے نا. وہ اب اس کو کھول کے کریں تو پھر تو بڑی لمبی. وہ میرے پاس اب ہو نا وائٹ بورڈ یا کوئی، تو پھر آپ کو میں کھول کے کلاس فزیکل کلاس میں سمجھاؤں. ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے کورس میں ابھی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کو کھول کے سمجھائیں. یہ آپ کو آگے آگے خود بخود پتہ چلے گا. یہ ڈبل حرف کی وجہ سے یہ ہے حاجہ یو حاجو. اگر ہم اس کو ثلاثی میں بھی لے جائیں نا تو یہ زنا کے اوپر جاتا ہے، ناصرہ باب کے اوپر. حججا. میں نے دونوں لکھے ہوئے، میں بھیج دیتی ہوں انشاءاللہ بھی گروپ میں. ہاں یہ صرف اس وجہ سے کھول کے کریں گے تو پھر وہ بنتی ہے، لیکن چونکہ دو جیموں کو اکٹھا کرنا تھا لہٰذا یہی تو سمجھا رہی تھی میں آپ کو اسم فائل اور مفعول میں، کہ فائل کی زیر اور مفعول کی زبر الگ سے کیوں نظر نہیں آ رہی. وہ جیم کی شد کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی، ورنہ ہے اس کے اندر ہے. وہ کھول کے اگر لکھیں تو بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بتا رہی تھی. یہی وجہ آپ کو اس کے مضارع میں نظر نہیں آ رہی. تو کوئی اچھا مسئلہ مس نہیں. اس میں ڈبل دو آپشن آئیں گے، جیسے اس میں ڈبل بھی آئے گا اور صحت مند، تو ہم پہلے ڈبل پہ ٹک کریں گے پھر صحت مند پہ کریں ہاں گے. پہلے ڈبل پہ اور پھر صحت مند پہ. اور اس میں بھی یہ کہ آپ چلیں اس کو ہم نا گرامر اس میں بھی کریں گے، کوئز کے دہرائی میں کہ آپ نے کب دو ٹک کرنے ہیں اور کب ایک. اس میں بھی یہ بڑا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. ویسے QC's کے کوئز کر کے نا آئیڈیا ہو گیا ہمیں کہ وہ لوگ کس طرح کا سوال پوچھتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے گول ڈبہ ہو تو ایک ہوتا ہے، ڈبل ڈبہ ہو تو دو ٹک ہوتے ہیں. اور پھر نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، نمبروں کے بھی اوپر پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے نمبروں کا سوال ہے. وہ اسکوائر باکس جو آتا ہے تو اس میں پھر ڈبل ٹک والے ہی آتے ہیں زیادہ ہاں تر. اسکوئر باکس ڈبل ٹک، اور گول باکس والے جو ہوتے ہیں گول باکس نہیں، گول سنگل ٹک. سرکل والے سنگل ٹک ہوتے سرکل. ہیں. اچھا ایک اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ سوال کے ادھر کونے پہ کر کے یہاں نمبر لکھے ہوتے ہیں، پوائنٹ لکھا ہوتا ہے. آپ اس کو بھی، جی یہ بھی ایک بڑی ہنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ پوائنٹ آپ دیکھا کریں جی کہ اس سوال کے ایک نمبر ہیں کہ دو نمبر ہیں. اگر سوال کے دو نمبر ہیں تو اٹ مینس کہ دو جگہوں پہ کہیں نہ کہیں لگنا ہی لگنا ہے ٹک. پائیں بے شک سمجھ آئے نہ آئے پھر کہیں لگا ہی دیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور جزاک اگر اللہ. وہ ایک نمبر کا ہے تو پھر ایک ہی لگنا ہے. پھر چاہے دو لگ رہے ہوں پر ٹھیک آپ نے ایک ہی لگانا ہے کیونکہ وہ ایک ہی صحیح نمبر ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی ہنٹ ہے. صحیح. اچھا فریق کی جزاک جمع اللہ. بتائیں. فریق کی جمع نمبر 3 فراقہ. فراقہ. ہاں فراقہ 3، ہاں نمبر 3 آئے گی. جو آج پڑھایا ہے فراقہ. جی بالکل. اچھا جی اب دیکھیں، یہودی علماء اللہ کے کلام سنتے تھے اور پھر اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے؟ بدل اس کو دیتے تھے. بدل لیتے تھے. ہاں بدل لیتے تھے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. چلیں آج ہم نے اس پہ ٹائم لگا لیا، حالانکہ آج اگلا پورشن بھی بڑا ہی لمبا تھا تو میں پریشان ہو رہی ہوں کہ اب اس کو کیسے. چلیں بسم اللہ. تولا یہ کس باب سے نیچے لکھا ہوا ہے؟ تدبرہ کا پہلا ہم نے پڑھا ہے اور بس یہ آخری ہی پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد پھر اب فی الحال آپ کو کوئی نہیں پڑھانا، جو پڑھنا تھا بس آج تک ہی ہے، اس لیے اس بات پہ ہیپی ہو جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سسٹر وقار النساء ہیں، سسٹر عاشی جاوید، سسٹر انم حمزہ، گوہر باجی ہیں، ہیرا کوکب ہیں، ارم کمال، نرگس عارف، نازش نورین، ندا نعیم، رضوانہ شاہد، سعدیہ نعیم، سرفراز اختر ہیں، شائستہ بشارت ہیں، شازیہ آصف ہیں، سمیرہ اختر ہیں، طبہ خرم، الفت باجی ہیں، اسپا شہزاد ہیں، ولیہ افرا ہیں، اور ایک یہ موبائل نیم کے ساتھ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اپنا نام بھی بتا دیں. اچھا یہ شبنم میں شاید پتہ نہیں کون ہے. اچھا جی تولا کے دیکھیں تا شروع تا اور پھر لام کے اوپر شد. یہ دو چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ باب تدبرہ ہے، کیونکہ ایک تو شروع میں تا آ گئی اور پھر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ شد آ گئی. تو یہ چیز، اور پھر اینڈ پہ چونکہ یا بھی ہے لہٰذا یہ پتہ چل گیا یہ کمزور ہے. یہ چیز ہے، اور یہ بھی کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے شاید اسی لیے اس کو پڑھایا جا رہا ہے. ادروائز ہم نے یہ جو آخری 3 پڑھے تھے باب کمزور مزید فی کے، اس کی ہم نے سچ اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا. تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ زیادہ پہلے 5 پہ ہی تھا کیونکہ ان میں سے ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا مزید فی کے. یہ سٹوری اب ساری انشاءاللہ ہم گرامر میں آپ کو دوبارہ ریوائز کرائیں گے بچوں کی طرح. اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ساری اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا QC2 کا، یہ اس پہ ہم چلتے ہیں. اس پہ دیکھیں انہوں نے اس کو لکھا ہی نہیں ہوا سلائیڈ کے اوپر، حالانکہ یہاں پہ کر کے اب تدبرہ اور تدارسہ تینوں ڈالے ہوئے تھے اور یہاں پہ کر کے اس والے باکس میں اس کا آنا تھا تولا.
اس کو بھی پھر چھوڑ دیں، انہوں نے اس پہ ڈالا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بس یہی زیادہ آ رہا ہے، باقی سچ کم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا تولا، اس کو دیکھیں، اس کا جو تا ہے شروع کا وہ تدبرہ والا ہے اور اس کے سیکنڈ لاسٹ مادے کے حروف پہ شد ہے۔ اب اسی طرح کا ہم نے دو پڑھا، دو دفعہ پڑھے، یعنی کہ ایک ہم نے اس کو ثلاثی مجرد میں لے جائیں، واو لام یا والیا، اس پہ دیکھیں، اور یا پھر ہم اس کو ایک ہم اس کا کر چکے ہیں علامہ باب کے اوپر، یاد آیا کیا کیا؟ واللہ، واللہ۔ اگر ہم یہ تا ہٹا دیں نا، یہ تا، تو ویسے بھی تدبرہ کی جو تا ہوتی ہے نا وہ ہٹا دیں تو پیچھے بچتا ہے دبرہ، دبرہ بالکل علامہ باب پہ آ جاتا ہے۔ ایون علامہ کے ساتھ تا لگا دیں، علامہ کے ساتھ تا لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ تعلمہ، تعلمہ۔ اور تعلمہ بھی ہم نے بے شک پڑھا نہیں ہے لیکن اگزامپلز میں کیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں، جو ہم نے شروع میں حدیث پڑھتے ہوتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس میں تعلمہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، تو علمہ ہوتا ہے سکھانا اور تعلمہ ہوتا ہے سیکھنا، یعنی اسٹوڈنٹ والا کام۔ تو ہر باب میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہم علمہ والے باب کے ساتھ تا لگاتے جائیں تو وہ تدبرہ میں آتے جاتے ہیں سارے میننگ کے فرق کے ساتھ۔ تو یہی والا معاملہ واللہ کے ساتھ بھی ہوئے گا۔ اب اس کا تولا میں آنے سے اس کا مطلب ہے وہ پھر گیا، اس نے منہ موڑا، اس نے، اب اس کی میننگ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ اس نے دوستی کی، اچھا دیکھیں، دوستی کی اور منہ پھیرا بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ایک بالکل منہ پھیر لینا، ایک دوستی کر لینا، دوستی میں بندہ جڑتا ہے، منہ پھیرنے میں بندہ دور جاتا ہے، بالکل اپوزٹ والے کام ہے۔ لیکن چونکہ دونوں میں اینگل بدلنے والی بات ہے، اب وہ منہ موڑنا اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور اس بندے کی طرف بھی ہو سکتا ہے، شاید اسی لیے دونوں میننگ اس میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہو جائے گی، اس سے پتہ چل جایا کرے گا۔ جس میں تو ہوگا نا ساتھ ان کی پریپوزیشن، آئین نون ان، جس والے یعنی اس والے فعل کے ساتھ اگر ان کی پریپوزیشن آئے گی تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ وہ اس چیز سے پھر گیا، یعنی ان قبلتہم، جیسے ہم قبلہ سے پھرنے والی بات مثال آئے گی تیسرے پارے میں یا دوسرے پارے میں جب آئیں گی قبلہ سے پھرنے کی بات، تو وہاں پہ بھی یہ فعل کافی استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ان اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس چیز سے منہ پھیر دینا، لیکن جب ان نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب دوستی کرنے کے میننگ میں آئے گا، وہ پھر فعل۔ اور پھر گیا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تدبرہ باب کا وہ ہے پتہ، اس کے اندر یہ دیکھیں تولا سب سے موٹا لکھا ہوا ہے، سب سے بڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کروانا ضروری تھا، یعنی یہ اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ ایون آپ تدبرہ جو ہم نے اس کا کوڈ پڑھا ہوا ہے وہ بھی بالکل پدو سا ہے۔ یہاں پہ کہاں پہ ہے تدبرہ؟ یہ تذکرہ کے نیچے تدبرہ، جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے سیمپل، وہ کافی کم ہے، لیکن چونکہ وہ مطلب ایزی ہے، یا کہہ لیں کہ استعمال اس طرح اس کا ہو جاتا ہے تو اس کو بنایا ہوا ہے۔ ورنہ تذکرہ، تولا، توکلا، توفا، تبینہ، بینہ بہت مشہور ہے، اس کے ساتھ تبینہ بھی آ جاتا ہے، اکیلا بینہ بھی آ جاتا ہے۔ تفکرہ، تصدقہ، یہ کافی کامن ہے۔ تقلبہ، تطہرہ، تمنا، یہ خیر مختلف ہیں۔ تو بہرحال یہ تولا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اور اب یہ دیکھیں، جس طرح دبرہ ایک 3 لیٹرز تھے، پھر ہم نے اس سے تدبرہ بنا دیا، اس طرح دبرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ولا تھا، ولا، اور 3 لیٹروں میں اگر دیکھیں، اور پھر وہ تولا بنا۔ اس کے الگ الگ آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں، یہ والیہ، اصل میں جب یہ ثلاثی مجرد میں حاسبہ ایک باب ہے، اس کے اندر یہ یعنی سامیہ کی طرح نہیں ہوتا، یہ حاسبہ ہے، اس کے سینٹر میں بھی زیر آتی ہے، یہ اس کے باب پہ اوپر ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کو ہم نے سامیہ کی مثال میں نہیں پڑھا، والیہ۔ اور یہ وہی والیہ، اسی سے ولی بنا ہے۔ ولی کہتے ہیں نا، وہ اس کا ولی ہے، وہ اس کا دوست ہے، تو ولی ہونا یہ انہی روٹ لیٹر سے بنا ہے اور اسی سے نکلا ہے وہ ورڈ۔ تو اس کا مطلب ہے وہ قریب ہوا، اس نے پیروی کی۔ یہ اگر ہم دیکھیں ثلاثی مجرد میں، اور اگر اس کو ہم لے آئیں مزید فی میں، تو پہلے یہ آپ نے پڑھا تھا، جو آپ نے پڑھا تھا علامہ باب کے اوپر، وہ تھا واللہ۔ ٹھیک ہے، اس کو اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں اور کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ لیتے ہیں، واللہ۔ اب یہ واللہ کا میننگ تھا اس نے موڑا، اس نے پھیرا، قریب رکھا، یعنی کسی اور کو۔ ٹھیک ہے، یہ وہی متعدی اور لازم والی بات ہو گئی ہے۔ یہاں کام اس نے کیا تھا، یعنی اس نے موڑا، کسی کو موڑا، اس نے پھیرا، کسی نے اس کا پھیرا ہوگا، یعنی کہ اس میں وہ چیز تھی، متعدی والی چیز آ رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ اس باب میں آیا تدبرہ میں، تو تدبرہ میں بھی کام خود سے ہوتا ہے، یعنی فعل کو یہ لازم کر دیتا ہے۔ تو اس کو اس طرح سمجھے، انہوں نے کافی ساری آپ کو مثالیں سمجھائی ہیں اور یہ بڑا فائدہ دیں گے۔ جیسے علامہ آپ نے پڑھا، علامہ، علامہ کا مطلب تھا سکھایا، ہے نا، اس نے سکھایا۔ جب یہ اس باب میں آ گیا تدبرہ میں، تو بن گیا تعلمہ، صرف تا لگائی ہے علامہ کے ساتھ، تو تعلمہ۔ اب اس کا مطلب تھا سیکھا، اس نے سیکھا،
خود سے سیکھا نا. اسٹوڈنٹ کام سیکھتا ہی ہے نا, وہ خود سے کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے. تو علامہ سے تعلمہ ہونے میں سکھایا اور سیکھا. دیکھیں بالکل ڈائریکشن چینج ہو گئی. اچھا اسی طرح نزلہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اتارنا, کسی چیز کو نازل کرنا. لیکن اگر اس کو ہم تدبرہ میں لے آئیں تو تنزلہ, اس اترا, خود سے اترا. ٹھیک ہے, تدبرہ بعد میں آنے سے وہ خود سے ہو جاتا ہے. تنزلہ اترا, وہاں اتارا, یہاں اترا. اسی طرح فرہ کا ایک ورڈ ہوتا ہے, ایک فعل ہے, اس کا مطلب ہے فرق کرنا, ٹکڑے کرنا. ٹکڑے کرنے کے میننگ میں بھی آتا ہے, فرق کرنے کے میننگ میں بھی آ رہا ہے. ٹکڑے کیے یا فرق کیا. اب اس میں تفرقہ کریں گے تو ٹکڑے ہو گیا. ٹھیک ہے, تفرقہ ٹکڑے ہو گیا, خود سے ہو گیا. اسی طرح بدلہ بدل دیا, اور تبدلہ تبدیل ہو گیا. یہ میننگ کا فرق آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک باب سے دوسرے باب میں آنے سے کیا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں, واللہ تھا پہلے علامہ باب پہ, تو اس کا مطلب تھا کسی چیز کو, کسی چیز نے یا کسی چیز کو پھیرا. ٹھیک ہے, اس نے پھیرا, یعنی ظاہر ہے کسی اور کو پھیرا ہوگا, کسی چیز کو پھیرا ہوگا. پھر تولا, وہ پھر گیا, وہ خود سے پھر گیا, وہ خود پھر گیا. یہ والی بات ہے. پہلے تھا اس نے پھیرا, اب یہ ہے وہ پھر گیا. تو یہ تھوڑا تھوڑا میننگ کا فرق ہے. یہ سم ٹائم ہو جاتا ہے مسئلہ, کنفیوژن ڈال دیتا ہے. اور اس طرح کے وہ کوئز میں تھوڑا سا کبھی ہو جاتا ہے, میننگ اگر پوچھ لیں تو بندہ پھنس جاتا ہے کہ اس کا کیا تھا اور اس کا کیا تھا. یہ چیز آتی ہے. جو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے وہ شد وغیرہ. اب اس میں کیا ہونا ہے دیکھیں, تولا, اب آپ کی ساؤنڈ دیکھیں, وہ لا, آ کی ساؤنڈ آ گئی نا, ہدا کی طرح آ. تو جب بھی آ کی ساؤنڈ آئے گی تو پھر کیا کرنا ہے, زبر کے ساتھ جمع لگانی ہے. او نہیں کرنا, یعنی او نہیں کرنا, او کرنا ہے. تو تولا سے تولو, لام زبر واو, لو جو ہے نا, اس کی دیکھیں آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے, لہٰذا اس کو بالکل ہدا کی طرح ہم نے چلانا ہے. یعنی پیش نہیں لگانی, تولو نہیں کرنا, تولو کرنا ہے زبر کے ساتھ. یہ دیکھیں زبر لکھا ہوا ہے. یہ بس اس کا جو فرق ہے نا, جو میجر آپ کو مسئلہ کرے گا یہ ہے. تولا سے تولو, لو لام زبر, یہ بس آپ نے دھیان رکھنا ہے. باقی سارا وہی ہدا کی طرح ہی چلتا ہے, یا پہلے جس طرح کیا تھا, تا نے بھی ساتھ رہنا ہے, اس کی شد نے بھی ساتھ رہنا ہے. تو اسی طرح ہم اس کو چلائیں گے. تولا, وہ پھر گیا, یعنی اب یہ دیکھیں خود سے پھر گیا, وہ پھر گیا. تولو, لو, یہ اس پہ بار بار, تولو, وہ سب پھر گئے. تولیتا, تم پھر گئے. تولیتو, میں پھر گیا. تولیتم, تم سب پھر گئے. تولینا, ہم سب پھر گئے. اور تولت, یہاں سے تولا, تولت, یہ وہ عورت پھر گئی. ٹھیک ہے, اس کو کروائیں, کوئی کروائے. اور باقی لوگ بھی اس کو نا بے شک مائک بند ہی رکھیں, لیکن ریپیٹ ضرور کریں, کیونکہ اگر آپ لوگ بولیں گے نہیں نا, یہ بالکل لاسٹ پہ آیا ہے, اس کی پریکٹس بھی زیادہ نہیں ہونی, اور یہ ہے بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ابھی آگے آپ جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ پھر یہ کچا کچا رہ جائے. چلیں کروائیں, سعدیہ کروائیں. تولا, تولو, تولیتا, تولیتو, تولیتم, تولینا, تولت. ٹھیک ہے, تولت. اچھا جی, عاشی آپ بھی ایک دفعہ کروائیں. تولا, تولو, تولیتا, تولیتو, تولیتم, تولینا, تولت. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہدا, ہدو, یہ وہ پیچھے والے گزرے ہیں جن میں زبر آ رہی تھی. ہدا, ہدو, ولا, ولو, نادا, نادو, الکا, الکو, اہتدا, اہتدو, تولا, تولو. یہ دیکھیں, یہ بالکل آپ نے اس طرح جن پہ یہ آ رہا ہے ان کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کر لیا. اب اس کی دیکھیں بول چال. اب چونکہ کہہ رہے ہیں کہ پھرنا جو ہوتا ہے, چونکہ دین سے ریلیٹڈ ہم کوئی بات کریں گے تو پھرنا اچھی بات نہیں, لہٰذا وہ پھر اس میں نفی میں جواب دیں گے. اور ماضی میں جب نفی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ماں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب یہ دیکھیں, بس آپ اس کو دیکھتے جائیں گے تو آپ آرام سے کر لیں گے, چاہے بولتے جائیں جیسے مرضی. حل تولا, ما تولا, ما تولا, حل تولو, ما تولا, ٹھیک ہے. حل تولیتا, ما تولیتم, حل تولیتم, ما تولینا, ما تولینا. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا جی, اب مضارع. اب دیکھیں یہاں مضارع تھوڑا سا مسئلہ ہے. کیسے, تولا سے بن گیا یا تولا. اب یہاں پہ پہلا ایسا ٹیبل آیا کہ جس کا مضارع بھی آ کی ساؤنڈ میں آیا ہے, ورنہ یہ تھا کہ جیسے ہم QC2 میں رادیہ والا کیا تھا, رادیہ یردا, اس کا ماضی سمپل تھا اور مضارع میں آ گیا تھا, رادیہ یردا. جیسے آج ہم نے کیا لاکیہ یلکا, تو یلکا میں تو چلو آ کر کے ہم نے چلا لیا, یلکا, یلکا, یلکونا, لیکن ماضی سمپل تھا. یا جیسے ہدا پڑھتے ہیں, ہدا یہدی, اس میں اس کا مضارع سمپل ہو جاتا ہے, یہدی, یہدونا سمپل.
یہ اب اس طرح کے کہ اس کا مضارع بھی زبر کے ساتھ اور ماضی بھی زبر کے ساتھ. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو نارمل بھی ہوتا ہے مضارع وہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے نا. یہ دیکھیں تدبرا یتدبرو برو، یہ جو ایک دو باب ایسے ہیں نا، تدبرا اور تدارسا. یہ آپ جب شروع میں ہم آپ کو کرا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ دو باب ایسے ہیں جن کا مضارع میں زبر آتی ہے، سیکنڈ لاسٹ زیر نہیں ہوتی، زبر ہوتی ہے. ورنہ جتنے بھی مزید فی کے آپ نے پڑھے تھے سیکنڈ لاسٹ مضارع میں زیر آتی تھی. جیسے علمہ یعلم، حاسبہ یحاسب، اسلم یسلم، اور انقلب ینقلب، اور اختلف یختلف، استغفر یستغفر. لیکن تدبر یتدبر برو، با پہ زبر اور پھر پیش تو آتی ہے، لاسٹ پہ آتی ہے. اسی طرح تدارسا یتدارسو. تو یہ وجہ تھی کہ اس کی چونکہ سیکنڈ لاسٹ زبر تھی، اب جب وہ لاسٹ کمزور حرف یا تھا اس کے اوپر پیش تو ویسے ہی غائب ہو گئی یا کی وجہ سے، اور اس زبر نے پھر اس کو پسند کیا الف لینا ساتھ، تو کرتے کرتے وہ بن گیا یتولا. یتولا، تو اب آپ نے اس کو بولنا ہے تولا یتولا، تولا یتولا. اب چونکہ وہ یتولا بن گیا ہے تو پھر ادھر سے جمع کیسے بنے گی؟ یتولونا، لونا، لام پہ زبر آئے گی، پیش نہیں آئے گی، لونا نہیں آئے گا، لونا. جیسے تولو تھا اسی طرح یتولونا، یعنی یہ مضارع بھی زبر کے ساتھ ہی چلے گا، سیکنڈ لاسٹ ورڈ پہ زبر ہی چلے گی. تو یہ وجہ ہے. اس کو پھر آپ نے اسی طرح کرنا ہے، یتولا یتولونا، تتولا تتولا، اتولا تتولونا، نتولا ہی تتولا. ٹھیک ہے، اس طرح چلانا ہے. سمیرہ کرائیں. یتولا یتولون، تتولا اتولا تتولون، نتولا ہی تتولا. ہی تتولا، بالکل. ارم آپ بھی کرائیں ایک دفعہ. یتولا یتولون، تتولا اتولا تتولون، نتولا ہی تتولا. یا تتولا. یہ دیکھیں، یہ میں نے سلائیڈ پچھلی والے کسی لیسن سے نکال کے رکھی ہے. یہ اس آپ لوگ نا اپنے یہ جو باب ہیں ان کو اس طرح ضرور لائن میں نا 6 چابیاں کم از کم ایک ہی صفحے کے اوپر ایک ہی ترتیب سے لائن میں رکھیں، تو آپ کو اس کا بڑا اچھا کمپیریزن کرنا آ جائے گا. کہ بلکہ اس میں تو ابھی 2 مسنگ ہیں، تدارسہ اور انقلابہ نہیں ہے اس لائن میں، آپ وہ بھی ڈالیں اور ان کو اس طرح رکھیں تاکہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کیا فرق آ رہا ہے. علامہ یعلم، یہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ زیر. حاسبہ یحاسب، سیکنڈ لاسٹ زیر. اسلم یسلم، سیکنڈ لاسٹ زیر. اختلف یختلف، سیکنڈ لاسٹ زیر. استغفر یستغفر، اور تدبر یتدبر، بارو، با پہ زبر تھی. یہی وجہ ہے کہ اس کا پھر کمزور بھی جو تھا وہ زبر کے ساتھ ہی چلے گا. ٹھیک ہے، تولا یتولا. اور آگے پھر کیا ہے؟ آگے بھی زبر چلے گی. امر میں بھی زبر چلے گی، لیکن صرف سیکنڈ آخری جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اب چونکہ آخری وہ تھا کمزور تھا، اس نے گرگرا جانا ہے اور اینڈ پہ پھر کیا بن جانا ہے؟ لام پہ آ کے بات ختم ہو جانی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. بہرحال اس طرح کر کے آپ بنائیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا مضارع ہو گیا. اب اس کی بول چال بھی آسان ہی ہے. اس میں اگر ہم نے نفی کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ مضارع میں نفی لا لا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں حل یتولا، وہ کہے گا لا یتولا. لا یتولا، حل یتولون، لا لا یتولون، ٹھیک ہے. حل تتولا، لا لا أتولى، اتولى، ٹھیک ہے. حل تتولون، لا لا نتولى، نتولى، نہ نتولا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھیں جس طرح تدبرہ سے تدبر، تو ایسے تولا سے تولا. اب یہ دیکھیں لاسٹ پہلے ہی جزم غائب، مطلب وہ تھی یا تھی، بھاگ گئی حکم سن کے، اور بچ گیا لام. لام پہ پہلے کھڑی زبر تھی، جب وہ بھاگی تو ساتھ اپنی وہ زبر بھی ایک لے گئی، لہٰذا اس کے اوپر اپنی ذاتی زبر ایک بچ گئی اور بس. اب یہ بن گیا تولا. اب اس کو ایک بات یاد رکھیں کہ اس تولا کو اور اس تولا کو پڑھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہاں کھڑی زبر ہے 2 حرکت جتنا پڑھنا ہے لمبا، اور اس کی 1 حرکت ہے تو 1 حرکت جتنا، ورنہ پڑھنے میں یہ سیم لگ رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیں تولا تھوڑا سا لمبا کیا، تولا، اور امر کیسے ہے؟ تولا. اگر آپ تھوڑا سا دونوں کو لمبا کریں گے تو بھی برابر ہو جائیں گے، اس کو پہلے کو شارٹ کر دیں گے تو بھی برابر ہو جائیں گے. تو یہ اب تھوڑا سا پڑھنے میں ہی ڈفرینس ہے، اور کوئی ڈفرینس یا لکھنے میں تو چلے نظر آ رہا ہے، پڑھنے کی وجہ سے یہ ایک جیسے بھی لگ سکتے ہیں. تو تولا اور تولا. ٹھیک ہے، تولا جس پہ لام کے نیچے آگے چھوٹیاں نہیں ہوگی تو وہ سمجھے امر ہے، اور باقی یہ ملتے جلتے ہیں کیونکہ زبر تو اس کی چلنی ہے. ایون ابھی آپ کو آگے بھی پتہ چلے گا زبر کی وجہ سے ہر جگہ یہ مسئلہ بننا ہے.
کیونکہ زبر زبر ہی ہو جانی ہے ہر طرف. اب یہ دیکھیں اس کی جمع دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا. تولا تولو. اب یہ تولو جو ہے یہ بالکل سیکنڈ والے کی طرح ہو گیا. تولا تولو سیم. اب یہ پورا ٹیبل آتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور لا تتولا لا تتولو. ٹھیک ہے یہ اس کو علم کرائیں. تولا تولو لا تولا لا تتولو. ہاں 2 دفعہ لا تتولا لا تتولو. ٹھیک ہے لا تتولا لا تتولو. چلیں لا تتولو. ہاں چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. اس کی بول چال بھی دیکھیں. لا اگر آپ سے کہہ رہے ہیں لا تتولا تو مت پھر، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کیا کروں بولیں. لا اتولا. لا لا تولا اتولا. ویری گڈ. تولا. اچھا جی لا تتولو لا لا نتولا. لا نتولا. نتولو. ٹھیک ہے نتولا. لا نام نتولا. لا آئے گا نا، لا کے ساتھ پھر لا ہی آئے گا کیونکہ وہ کہے کہ تم سب مت پھرو، تو کہے گا ہم سب نہیں پھرتے. نہیں والا لفظ اس میں آنا ہے پھر. اچھا جی اب یہ دیکھیں اسم فاعل اسم مفعول. تدبرا سے متدبرون اور متدبرون تھا. اب چونکہ یا نے تو ویسے ہی بھاگ جانا ہے تو زیر زبر جو ہے وہ اس کے اوپر ہی رہ جانی ہے. تو اب کیا ہو جانا ہے یہ دیکھیں. متولن تولا تھا نا تولا تو منہ لگایا. متولن متولن. یا جو ہے وہ البتہ مفعول کے ساتھ جو اسم مفعول کے ساتھ یا لکھنے میں آ جائے گی لیکن ویسے بولی نہیں جائے گی. متولن متولن. یہ تو ہم اس میں واللہ میں بھی کرتے تھے نا. تھوڑی تھوڑی چیزیں واللہ جیسی بھی ہیں اور تھوڑی تھوڑی جیسی میں آپ کو بھی واللہ کا بھی ٹیبل دکھاؤں گی اینڈ پہ تاکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے. اچھا جی اب یہ دیکھیں مصدر پہ آ جائیں. اس کا مصدر بہت ڈیفرنٹ ہے بالکل الگ سے یاد رکھنا پڑے گا. تدبرہ میں تو تھا نا نارمل تدبر ہو گیا، لیکن اب اس کو جب آپ نے کرنا ہے تو رول تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. کیسے؟ تولا سے تولن تولن. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اسم فاعل کا منہ، اسم فاعل کا جو منہ ہے نا وہ منہ توڑ دیا تو پھر آگے تولن بن گیا. اس کو آپ نے اس طرح یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے اسم فاعل کا منہ توڑ دیں اور پھر بن جائے گا مصدر. ٹھیک ہے تولن. آئیے دیکھیں یہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا. یہ اگر آپ اس کا منہ ہٹا دیں تو بن گیا نا تولن. بس آپ کی اس کو یہ آپ کی یہ ہنٹ، یا آپ نے اس کو ہنٹ کو یاد رکھنا ہے. یعنی یہ جو تولا والا آخری ٹیبل ہے ایک ہی ابھی آپ پڑھیں گے اس کی ایک ہی مثال ہے. تولا کا اسم فاعل کا منہ توڑ دیں تو اس کا بن جاتا ہے تولن. یہ اس کا ہے پھرنا. ٹھیک ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے، تدبر کے اوپر بھی نہیں جا رہا. یہ جس طرح بھی بنا ہے ظاہر ہے یہ پورا لاجک سے بنا ہے تو وہ ابھی بتائیں گے تو پھر آپ سارے بھول جائیں گے تو اس کو چھوڑیں. لیکن بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. واللہ کا کیسے تھا؟ واللہ کا تولیتن تھا. تولیتن ہم نے کہا تھا تولیے سے یاد رکھ لیں، لیکن اس کو اپنے تولیے سے بھی نہیں یاد رکھ سکتے. اس کا لفظ ہی اس طرح کا کہ شارٹ ہو جاتا ہے بہت ہی. تو مزید سب سے شارٹ ہوتا اسم امر کی طرح بھی نہیں لگ رہا کیونکہ اس پہ زبر تھی. یہاں پہ ہے بھی 2 زیر تو لہٰذا پھر اس کو یہی ہم نے سوچا ہے کہ اسم فاعل کا منہ توڑ دیں تو بن جاتا ہے تولن. تو یہ آپ نے ہنٹ یاد رکھنی ہے. تو اس طرح کر کے متولن متولن. اچھا متولن کے آگے میننگ نہیں لکھا ہوا، وہ اس لیے کہ اس کے چونکہ اس والے فعل کے مختلف میننگ ہے نا. میں نے آپ سے کہا تھا پھرنا بھی، دوستی کرنا بھی، اور منہ پھیرنا، دوستی کرنا، اور یہ ساری. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جب تو اس کا پھیرنے والا میننگ آئے گا تو اس کا مفعول کا میننگ نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ پھرا، وہ خود ہی پھرا، اس کا اثر اس کے اپنے اوپر ہی ہوا، اس کا تو اسم مفعول نہیں آئے گا. لیکن جب یہ اسم مفعول کبھی یوز ہوا بھی تو وہ پھر دوسرے میننگ میں یوز ہو سکتا ہے دوستی کرنے والے میں، کہ دوستی کی اور جس سے دوستی کی. ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں نا متولی جو ہوتے ہیں پیروں مریدوں اور یہ مزاروں کے متولی. یہ لفظ اصل میں نہیں، ویسے متولی کیا ہوتا ہے یہ والا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہم اردو میں جو بول رہے ہوتے ہیں متولی جی یہی ہوتا ہے فاعل والا ہوتا ہے، مفعول والا نہیں. متولی. پتہ نہیں اب اس کا کون سا میننگ وہ یوز ہو رہا تھا جو مزاروں لکھنے کے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ والا سیکنڈ والا لکھا ہوا ہے متولی. لیکن اس میں ہم لام زیر ریلیز کو بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا 2 زیر والے کو، متولن والے کو بھی. چلیں اس کو اس کا میننگ اس ٹائم کون سا یوز ہوتا ہے یہ خیر دیکھتے ہیں. اچھا اس کو اب آپ دیکھیں یہ ہے آپ کا مونس، پہلے آپ کر لیں گے تولا سے تولت اور یتولا سے تتولا، اور یہ پھر اس طرح باقی سارا. اب اس کو اب کریں
ٹیبل ہو گیا مکمل. اچھا اس کی پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہے اور اس میں تاتا تاتا کر کے زیادہ بھی آ رہا ہے, پھر اس کا تھوڑے لفظ بھی ڈفرینٹ ہے بھی آخر میں ایک ہی دفعہ پریکٹس, اس کے بعد کلاس ختم. یعنی اس کے بعد مزید ہم اس کو ریوائز کہاں پہ کریں گے, بس ایک ریویژن کلاس ہی ہونی ہے. تو اس لیے آپ لوگ سارے بے شک مائکس نہیں بھی بولتے نا کلاس میں, تو الگ سے بیٹھ کے ضرور بولا کریں, شرمائیں نہیں, ان لفظوں کو پڑھیں بلکہ سارے ہی اس کو پڑھیں تاکہ یہ یاد آ جائیں. ٹھیک ہے, تولا بے شک آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں, پیچھے پیچھے پڑھیں, لیکن بولیں. مائک بند ہے لیکن بولیں ضرور. ٹھیک ہے, دو دو کر کے ہم لفظ بولتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے نا جوڑے کی طرح. تولا تولوا, ٹھیک ہے بولیں کم از کم 2 دفعہ. تولا تولوا, تولا تولوا, تولیتا تولیتو, تولیتا تولیتو, تولیتم تولینا, تولیتم تولینا, ہیا تولیتم تولینا, ہیا تولت. ہی یا تولت. تولت. ٹھیک ہے, اب مضارع کرتے ہیں. یتولا یتولونا, یتولا یتولا یتولونا, تتولا اتولا, تتولا یتولا اتولا, اتولا, تتولونا نتولا, تتولونا تتولونا نتولا, ہیا تتولا. ہی تتولا. یا تتولا. اچھا, تولا تولو, تولا تولا تولوا, تولا, لا تتولا لا تتولو, لا لا تتولا تتولا لا تتولوا, متولن متولن متولن, 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 اور تولن متولن, تولن, مصدر بولیں, تولن, تولن تولن, تولن. ٹھیک ہے. تولن. اچھا اب ذرا دیکھیں, ایک تو ایک یہ بات کہ قرآن میں سم ٹائم اس طرح بھی یوز ہوا ہے کہ جو اس تدبرہ باب کے اور بھی جو ہوتے ہیں افعال جو کہ یہ تدبرہ باب کے ان کا جو مضارع ہوتا ہے نا, اس میں چونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ دو دفعہ تے آ جاتی ہے نا, تتولا تتولونا, یہ تتولا تتولونا. سم ٹائم آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ یہاں پہ ایک تا چھوڑ دی جاتی ہے, یعنی ہوتا یہی والا صیغہ ہے, بس اس کو دو دفعہ تا لکھنے کے لیے ایک تا کو بالکل چھوڑ ہی دیا جاتا ہے, بس سمپل اس کو لکھا ہوگا تولا. ٹھیک ہے, تتولا. سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے, وہ بیچ میں کبھی اگزامپل آئے گی تو بتا دیتے ہیں کہ تدبرہ باب کے اندر یہ بھی ہے ایک آپشن کہ اس کے دو تا, تدارسہ کے اندر بھی اور تدبرہ, یہی 2 باب ہیں نا جن کے شروع میں تا لگتی ہے. تو ان دونوں میں سم ٹائم آپ کو آسانی کے لیے عربی میں لفظ ایسے نظر آئیں گے کہ جن کی 2 تا کی بجائے ایک تا چھوڑ دی جائے گی, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی خاص سچویشن میں. فی الحال آپ نے یاد تو ایسے ہی کرنا ہے اور آپ کو ایسے ہی سنانے ہیں. اچھا دوسری یہ بات, اس کو دیکھیں ذرا, یہ لفظ اور یہ لفظ بالکل برابر ہے. جیسے یہ لفظ اور یہ لفظ برابر ہو جاتے ہیں نا, سیم اس طرح یہ والا صیغہ اور یہ والا صیغہ سیم ہو گئے نا بالکل. اب تو 19-20 کا بھی فرق نہیں رہا. تو وہ اسی لیے کہ یہ چونکہ زبر تھا اور سارا چلتا چلاتے اس کا بھی زبر ہی آنا تھا, تو کرتے کرتے ہی برابر ہو گئے. تو ایسا ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, ہمارے پاس تدبرہ تدارسہ کے اندر بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں پہلے بھی, لہٰذا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا ہوگا اور یہ ہمیں ترجمہ ہی بتا دیا کرے گا کہ کیا ہے اصل ورڈ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کی 6 چابیاں دیکھ لیں, تولا یا تولا, تولا, متولن, متولن اور تولن. حالانکہ جو ہم نے QC مزید فی کا جو علم باب کے اوپر پہلا کیا تھا ولا, اس کو بھی میں نے یہاں پہ کاپی کیا ہے تاکہ آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں کیا, اس میں صرف ولا تھا, وہ اسی طرح چلا ولا ولو. دیکھیں ہے اس میں بھی لو لام زبر, لیکن بس شروع کی تا چھوڑی ہوئی ہے. آگے ولیتا ولیتو, وہاں یہاں تولیتا پڑھ رہے تھے, اب وہاں پہلے ولیتا ولیتو پڑھے تھے, سارا ویسے ہی چلا تھا. لیکن یہاں فرق آ گیا تھا مضارع میں, یہ چونکہ یو سے علم باب تھا, یو سے شروع ہوتا تھا, یولی, اور لام کے نیچے زیر آ گئی تھی. یہ وجہ تھی کہ پھر یولی یولونا پیش آ گئی, تو پیش ہی چلتی, یولی یولونا تو ولی اولی, یہ اس طرح چلی. پھر یہ دیکھیں ولی, یہ لام کے نیچے زیر تھی, ولی کی وجہ سے یہاں پہ بھی پیش آ گئی ولو. ٹھیک ہے, یہ اس لیے سادہ سادہ تھا, اتنا مسئلہ نہیں ہوا. اور یہاں پہ اس کا دیکھیں اسم فاعل مولن, مولن اور تولیتن, تھوڑا سا ڈفرینٹ بتانے کے لیے آپ کو یہ کیا ہے. اب وہاں پہ کیا, یہ آج جو پڑھا یہ دیکھیں, متولن ہے وہی, میم ہٹا دیں تو تولن تھا, نہیں تا ہٹا دیں تو مولن مولن, پر یہاں پہ زبر ہے لام پہ, وہاں پہ نہیں تھی. وہاں پہ یہ دیکھیں نہیں مولن, واو پہ زبری ہے,
मुवल्लिन मुवल्लन, और यहाँ पे क्या है मुतवल्लिन, ठीक है, इसमें ता बीच में बस आ गई, मुतवल्लिन मुतवल्लिन। अलबत्ता तौलिया की जगह अब क्या बन गया तवल्लिन। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो अपने सामने बुक खोल लीजिएगा या एक ही सफ़े पे दोनों साइडों पे लिखें ताकि आइडिया हो जाए, ठीक है। तो 2-4 दफ़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 6 चाबियाँ तवल्ला या तवल्ला तवल्ला, मुतवल्लिन मुतवल्लिन और तवल्लिन। ये जब मेरी ट्रेनिंग में ना, जब मैं QC3 की ट्रेनिंग देने गई थी तो रिटर्न में ये आ गया था टेबल, और मेरा ये गलत हो गया था। उस वक्त तक तो सारे मैंने ये बैच वगैरह भी नहीं पढ़ाया था अभी, तो अपनी भी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, और इसी वाले मतलब मैं टेबल पे आके फंस गई थी। अब मुझसे इसकी 6 मतलब नहीं थी, चाबियाँ पूरी नहीं लिखी गई थी ना ये, क्योंकि एक तो एंड पे इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, और रिवीजन में भी एट द एंड इस पर मेरा एंड पे टाइम ही ना लगा, तो मेरा ये सवाल ही गलत हो गया था। तो अब मैं इसलिए इस पर डर जाती हूँ आके कि ये पूरा इसको अच्छा सा याद कर लें। अच्छा ये देखें, वो हक से फिरता है, बताएं। यतवल्ला अनिल हक की, यतवल्ला अनिल हक की, यतवल्ला अनिल बिल्कुल हक सही की। है, वो फिरता है, ठीक है, यतवल्ला अनिल हक की। अब अगेन बिल्कुल मिलता मिलता ही है, यतवल्ला अनिल दीनी, कितना आसान वो है। फिरता है फिरता है हाँ, वो फिरता है किससे? दीन दीन से। दीन से, हाँ, पहले हक से था अब दीन से था, बाकी सारा वही है, वो दीन से फिरता है, ठीक है। आगे ला ततवल्ला अनिल इस्लामी, मत तू ला फिर इस्लाम से। यतवल्ला अनिल इस्लाम, ला अतवल्ला, ठीक है, ततवल्ला से अतवल्ला हो जाएगा, अनिल इस्लामी, नहीं ठीक में है, जवाब देना ना, तो इसलिए ला आएगा। ला आएगा, गुड, ये ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये टेबल है आपका तवफ़ा, तवल्ला की तरह तवफ़ा का टेबल है, और तवफ़ा का मतलब होता है उसने जान निकाला, लिखा निकाली लिखना था, उसने जान निकाली। अच्छा, इसमें एक ना मीनिंग जान निकाले। इसका एक मीनिंग और भी होता है, किसी को पूरा पूरा देना, किसी का पूरा पूरा जैसे बदला होता है ना, पूरा पूरा किसी को देना, तो वो वाले मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, उसने जान निकाली भी और पूरा पूरा देना भी। अच्छा, इसका रूट लेटर देखें, ये वफ़ा, वो नहीं, वाओ फा या। अब ये ऐसा है कि जिसके या यानी शुरू में भी वाओ और एंड में या, दोनों कमज़ोर, ठीक है, ये इस तरह का है ये, यानी कि पहले डब्बे में भी आ सकता है और लास्ट डब्बे में भी आ सकता है। तो वाओ फा या और तवफ़ा अगर इसे तदब्बरा बाब में ले गए तो उसमें आ जाएगा। इसका बनना बिल्कुल उसी स्टाइल से है जिस तरह आपने तदब्बरा का बनाया। अगर किसी ने ट्राई करना है तो करे, बताएं। जी सिस्टर अनम हमज़ा का हैंड सबसे पहले, आप माजी कराएं अनम, सादिया आप मुजारे कराएं, और वकारुनिसा आप इसका अमर कराएंगी। चलें, उसके बाद फिर अगला देखते हैं। तवफ़ा तवफ़्फ़ौ तवफ़्फ़ैता तवफ़्फ़ैतु तवफ़्फ़ैतुम तवफ़्फ़ैना हिया तवफ़्फ़त। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अनम लगता है पूरी तैयारी से। यतवफ़ा यतवफ़ौना ततवफ़ा अतवफ़ा ततवफ़ौना नतवफ़ा हिया ततवफ़ा। वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट वकारुनिसा। तवफ़ा तवफ़्फ़ौ, ला ततवफ़ा ला ततवफ़्फ़ौ, मुतवफ़्फ़िन मुतवफ़्फ़न तवफ़्फ़िन। तवफ़िन, ठीक है। चलें जी, आशी अब आप कराएं ज़रा माजी, देख के करा दें। तवफ़ा तवफ़ा तवफ़ैता तवफ़ैतु तवफ़ैतुम तवफ़ैना तवफ़्फ़त। ठीक है, यतवफ़ा यतवफ़ौना ततवफ़ा अतवफ़ा ततवफ़ौना नतवफ़ा हिया ततवफ़ा। इरम इरम आप कराएं अमर। इरम आप हैं इधर? चलें आशी आप करा दें पूरा। तवफ़ा तवफ़्फ़ौ ला ततवफ़ा ला ततवफ़्फ़ौ मुतवफ़्फ़िन मुतवफ़्फ़न तवफ़्फ़िन। ठीक है, इसको देख लें, ये इसकी 6 चाबियां भी आ गई। इसको आप लोग अच्छा, इस रेड लाइन की वजह से ना उसकी ज़बर मिट जाती है, तो ठीक है, इसको देख लें, तवफ़ा या तवफ़ा, बस इतना, तवफ़ा या तवफ़ा, तवफ़ा और मुतवफ़्फ़िन मुतवफ़्फ़न और तवफ़्फ़िन। तो ये बस है, ज़रा इसको 2 टेबल हैं आखिरी, इनको आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी सी, इंशाल्लाह पूरा हफ्ता है आप करें। इसका होमवर्क आएगा तो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया। अब ज़रा ये बताएं, तवल्लौ कवायद के लिहाज से क्या है? अमर मिस अच्छा, कुछ और? दोनों हो सकते हैं। दोनों है, अमर भी और हाँ, माजी का भी है। दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों हो सकते हैं। फ़ेल माजी भी हो सकता है और फ़ेल अमर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का सेम है ना, इधर से सेकंड वाला और इधर से ज़्यादा वाला, बिल्कुल। अच्छा जी, तवफ़्फ़ैता का दुरुस्त सीगा मुंतखब करें।
ہاں جی یہ انت انتا انا توفیتا انا نہیں نہیں انا کیسے وہ تو توفی تو ہوئے گا نا. انتا توفیتا. ہاں اصل میں دیکھیں یہ شاید آپ لوگوں کے پتہ نہیں ذہن میں بتایا ہوا ہے ویسے پہلے کہ یہ جو ٹیبل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کس کی بات کر رہے تھے ہوا کی. جب ہم سیکنڈ والا بول رہے ہوتے ہیں تو ہم کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہوم کی. جو یہ ہم سامنے ایک کو کہتے ہیں تو ہم انتا کی بات کرتے ہیں. ادھر کرتے ہیں تو انا کی, ادھر کرتے ہیں انتم کی, ادھر کرتے ہیں نحنو کی. ٹھیک ہے, یہ وہ شروع والے ضمائر یاد کر لیں, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. تو یہی 6 سائڈیں ہیں اور ادھر ہو گئی ہیا. تو اصل میں جو ان کے اندر فائل ہوتا ہے نا, ان کے اندر جو کام کرنے, جیسے ہم کہتے ہیں اس نے کیا, ان سب نے کیا, تم نے کیا, میں نے کیا, تو یہ جو تم اور میں بول رہے ہیں نا, میں, تم, میں, ہم, تم, یہ سارے اس کے مخاطب ہیں. یہی اس کے اصل میں ہیں کہ بات کس سے ہو رہی ہے, کس کو حکم دیا جا رہا ہے, کس کو ماضی, کس کا مضارع. تو یہاں یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کا وہ ہے توفیتا میں جو سیغہ جو ہے صرف کس طرف شو کر رہا ہے, مخاطب کون ہے. تو آپ کا جو توفیتا ہے نا وہ ادھر ہے. تو ادھر کس کو ہم کہتے ہوتے ہیں, انتا کو. جب ادھر انتا. کہوں گی اگر توفیتو میں کہتی نا توفیتو, تو وہ ہوتی انا کی بات, انا. اور اگر ہیا کا ہوتا تو پھر کیا ہوتا, توفت. توفت. آخر ہاں توفت, گڈ. اس طرح کر کے آپ کو یہ چیزیں تھوڑی سی یہ بھی چلیں کلیئر ہو گیا. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں اس کے اندر کون چھپا ہوتا ہے, فائل کون ہوتا ہے. اچھا جی, یہ بس الحمدللہ آپ کا وہ یہ سلائڈ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. بے شک آپ ان کو تو چلیں QC 1 2 کی چیزیں ہیں نا, یہ آپ تھوڑا اس والی کو اگر آپ پورا کر لیں نا 6 چابیاں اسی کے سامنے, تو یہ بہت اچھا آپ کا ایک ٹیبل تیار ہو جائے اور بڑا فائدہ. اسی طرح آپ کمزوروں کا بھی ایک صفحہ بنا لیں اور ایک اس طرح, لیکن وہی جو آپ کی بک میں آئے ہیں, ایک اوریجنل اور ایک اس کی مثال. فی الحال اس پہ فوکس کریں ایگزام کے حوالے سے, جتنا زیادہ ابھی جائیں گے تو پھر اور مکس ہو جائے گا. ابھی بس اتنے ٹیبلز پہ فوکس کریں جتنے آپ کی بک میں آئے ہیں, بک کے علاوہ کی ضرورت نہیں ہے اتنا, وہ پھر بعد میں ایگزام کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ سے جو لوگ لیٹ آئے, اب تو لیٹ آ کے لوگ واپس بھی چلے گئے تو جو اب ریکارڈنگ دیکھیں گے ان کو پتہ, آج ہمارا ٹائم بھی اچھا خاصا زیادہ ہو گیا, لمبی کلاس ہو گئی ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ کا اگلے انشاءاللہ ویک میں ہماری دہرائی اور 4 مئی کو ایگزام ہے. تو چلیں جی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لمبا بیچ تھا لیکن یہ کہ بریک کی وجہ سے ہم پہنچ گئے اینڈ پہ الحمدللہ. اب یہ ہے کہ اس کا جو چیلنج ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوا ہے کہ QC 3 کے بعد آپ 90% الفاظ سیکھ چکے ہیں اوسطاً. اب اس کو آپ کیسے چیک کریں گے کہ جب انشاءاللہ ایگزام ہو جاتا ہے پھر آپ قرآن پاک کا کوئی آگے سے سورہ بقرہ کا آگے سے کوئی صفحہ پکڑیں جو آپ نے ابھی نہیں پڑھا اور اس کو دیکھیں اور اس میں نشان لگاتی جائیں جو آپ نے تینوں QCs میں پڑھے ہوئے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا بنتا ہے آپ کا 90%. تو انشاءاللہ پھر آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کو کافی کچھ اس میں سے آتا ہوگا. کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے لفظ رہ جائیں گے جو پھر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی, یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی نیا لفظ ایسا ملے گا جو آپ کو نہیں آتا ہوگا ہر لائن میں ایوریج. اچھا, انشاءاللہ اگلے کورس میں ہم سورہ بقرہ کو ہی جاری رکھیں گے اور گرامر میں ہم نحو کو سیکھیں گے. اب پہلے ہم ابھی تک جو کر رہے تھے وہ صرف تھا. صرف ہوتا ہے لفظ بنانے, روٹ لیٹرز کے ساتھ ورڈز بنانے, تو ابھی ہم ورڈز بنانے سیکھ رہے تھے. لیکن آگے ہم انشاءاللہ نحو یعنی ان ورڈز کو جو بنایا ہے ان کو اب ملا کے ان کے مرکب, ان کے جملے, ان کی اس طرح کی چیزیں بنائیں گے. تو اس طرح ہی یہ سفر انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو یہ جو قرآن فہمی کا سفر ہے قرآن کو سیکھنے کا ہے نا, قرآن اپنی اصلاح کے لیے, دوسروں کی اصلاح کے لیے, سب سے بڑی بات تو اپنی اصلاح کے لیے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت بھیجی ہے اس کو ہم جان سکیں کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے. یہ نہ ہو کہ ہم گونگے بہروں کی طرح اللہ کا میسج پڑھیں اور ہمیں بالکل پتہ ہی نہ چلے. تو اس لیے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں انشاءاللہ, اور اس کو ہم نے روکنا نہیں ہے اور چلتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے, انشاءاللہ آگے بھی ہماری ہیلپ کریں گے. تو دعائیں رکھیں جاری انشاءاللہ اپنی. ابھی فی الحال تو ہم ایگزام کی بات کریں گے کہ آپ اپنی تیاری رکھیں, پھر انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. قرآن کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے, سیکھتے رہنا ہے اور سکھاتے رہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.